بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا۔ درود مفتی اعظم عالم رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم وعلى زويه وآله أبد الدهور وكرما۔ حضور سید عالم رحمت للعالمین محبوب رب العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں کیا ایمان رکھنا چاہیے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں کتاب تمہید ایمان بآیات قرآن 1300 ہجری 1326، تالیف و تصنیف 14ویں صدی کے مجدد اعظم اعلی حضرت امام احمد رضا خان، حقانیت کی پہچان، عظمت کا نشان، فاضل عرب و عجم رضی اللہ تعالی عنہ۔ تمہید ایمان بآیات قرآن، سیکھے، سکھائے، سنے، سنائے ہر مسلمان، بچائے ایمان۔ معلم، خلیفہ حضور، تاج الشریعہ، ناشر مسلک اعلی حضرت مفتی مقصود اختر القادری صاحب قبلہ، پارٹ 1 تا 5۔ صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وصحبہ وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہفتہ واری جماعت رضائے مصطفیٰ کی یہ دینی نشست، جس میں انشاءاللہ تبارک و تعالی آج سے درس تمہید ایمان کا آغاز ہو رہا۔ تمہید ایمان امام اہل سنت سیدی اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز کی مشہور زمانہ عقائد پر مشتمل کتاب ہے، جس میں حضور سیدی اعلی حضرت نے ہم اہل سنت و جماعت، عوام اہل سنت و جماعت کے عقیدے کی حفاظت کے لیے، جو عقیدہ اہل سنت ہے اس کی حفاظت کے لیے آپ نے بڑا جامع یہ رسالہ تحریر فرمایا۔ اگر کوئی شخص صدق دل کے ساتھ، خلوص کے ساتھ اس کا مطالعہ کرے، اس کا درس حاصل کرے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کے تمام سوالوں کا جواب بھی مل جائے گا، اور انشاءاللہ بدعقیدوں، بد مذہبوں، وہابیوں، دیوبندیوں وغیرہ جتنے بھی بد دین بد مذہب ہیں، ان سے وہ بچنے کی کوشش بھی کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کے عقیدے اور ایمان کی حفاظت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین وآلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین بالتبجیل وحسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ حضور سیدی اعلی حضرت ارشاد فرماتے ہیں، مسلمان بھائیوں سے عاجزانہ دست بستہ عرض ہے، یعنی ہاتھ جوڑ کر اور عاجزی کے ساتھ یہ گزارش اور یہ عرض ہے، پیارے بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالی
آپ سب حضرات کو اور آپ کے صدقے میں اس ناچیز کثیر السیئات کو دین حق پر قائم رکھے۔ میری یہ کوشش رہے گی کہ تمہید ایمان کے درس میں صرف اور صرف اعلیٰ حضرت کے جو فرمودات اور جو ارشادات ہیں اسے ہی ذکر کروں، اور جو اس میں مشکل الفاظ ہیں اسے آسان عام فہم زبان میں بیان کر دوں۔ اپنی طرف سے کوئی اضافہ وغیرہ نہ کروں، کیونکہ یہ ایک کتاب کا درس ہے۔ ہو سکتا ہے میں اپنی طرف سے کچھ بیان کر دوں، کچھ بول دوں، اور کوئی تمہید ایمان کے حوالے سے وہ چیز بیان کر دے، تو انشاءاللہ میں کچھ الگ سے بیان نہیں کروں گا، بس تمہید ایمان ہی کو میں پڑھوں گا، اور جو عام فہم زبان میں اگر کوئی مشکل الفاظ ہے تو اس کا ترجمہ اور اس کا معنی اور مطلب بیان کر دوں گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کو اور آپ کے صدقے میں اس ناچیز کثیر السیئات کو دین حق پر قائم رکھے۔ کثیر السیئات کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ گنہگار۔ اعلیٰ حضرت کی یہ عاجزی اور انکساری ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو کثیر السیئات فرمایا، ورنہ تو ہم جانتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کی ذات قطب الارشاد ہے۔ اور اپنے حبیب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی محبت عظمت دے اور اسی پر ہم سب کا خاتمہ کرے، آمین یا ارحم الراحمین۔ تمہارا رب عز و جل فرماتا ہے، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اے نبی، بے شک ہم نے تمہیں بھیجا گواہ اور خوشخبری دیتا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ اے نبی، بے شک ہم نے تمہیں بھیجا گواہ اور خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا، تاکہ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور رسول کی تعظیم و توقیر کرو اور صبح و شام اللہ کی پاکی بولو۔ مسلمانوں، دیکھو، دین اسلام بھیجنے، قرآن مجید اتارنے کا مقصود ہی تمہارا مولا تبارک و تعالی تین باتیں بتاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں اگر غور کیا جائے تو دین اسلام کے بھیجنے میں اور قرآن کریم کے نازل کرنے کا جو مقصد ہے، وہ مقصود ہی تمہارا مولا تبارک و تعالی تین باتیں بتاتا ہے۔ کون سی تین باتیں؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں، اول یہ کہ اللہ و رسول پر ایمان لائیں۔ یہ قرآن پاک کی جو آیت ابھی تلاوت کی گئی تو اسی کے ضمن میں اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرما، مقصود کیا ہے، مقصد کیا ہے۔ فرماتے ہیں سب سے پہلی بات اول یہ کہ اللہ و رسول پر ایمان لائے، یہ سب سے پہلی بات کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ دوم یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم کرے۔ دوسری بات اس میں ذکر کی گئی کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم کی جائے۔ سوم یہ کہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں رہیں۔ یہ تین باتیں ذکر کی گئی۔ پہلی یہ کہ اللہ و رسول پر ایمان لائیں، دوسری یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم بجا لائیں، تعظیم کریں، اور تیسری بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں رہیں، عبادت کرتے رہیں۔ فرماتے ہیں مسلمانوں، ان تینوں جلیل باتوں کی جمیل ترتیب تو دیکھو،
ان تینوں جلیل باتوں یعنی عظمت والی باتوں کی جمیل ترتیب دیکھو، خوبصورت ترتیب. یہ جو عظمت والی بات ارشاد ہوئی ہے اس کی ایک خوبصورت ترتیب ہے کیسے. ابھی جو 3 باتیں ذکر کی گئی تو اس کی خوبصورت ترتیب تو دیکھو. سب میں پہلے ایمان کو ذکر فرمایا کہ اللہ اور رسول پر ایمان لائے، سب سے پہلے ایمان کو ذکر فرمایا. اور سب میں پیچھے یعنی سب کے بعد میں اخیر میں اپنی عبادت کو آخری میں ذکر فرمایا. سب سے پہلے ایمان کو ذکر فرمایا اور سب سے پیچھے یعنی بعد میں اخیر میں اپنی عبادت کو، اور بیچ میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم کو. بیچ میں اپنے پیارے حبیب کی تعظیم کو ذکر فرمایا. پہلے ایمان کا ذکر ہوا اور آخر میں عبادت کا ذکر ہوا، اور بیچ میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم کو ذکر فرمایا. اس لیے کہ بغیر ایمان تعظیم کار آمد نہیں ہے. کہ بغیر ایمان کے کچھ ملنے والا نہیں ہے. ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو فرماتے ہیں بغیر ایمان تعظیم کار آمد نہیں، کسی کام کی نہیں. بہتیرے نصارہ ہیں کہ نبی کی تعظیم و تکریم اور حضور پر سے دفع اعتراضات کافران لعیب میں تصنیفیں کر چکے ہیں. بہت سے ایسے نصارہ ہیں. نصارہ یہ نصرانیوں کی جمع ہے. نصارہ عربی لفظ ہے، نصارہ نصرانی سے بنا ہے. تو بہت سے عیسائی کفار ایسے ہیں جن کی طرف سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ہونے والے اعتراضات کے جوابات یہ کتابوں میں لکھے جا چکے ہیں. یہ اعلیٰ حضرت فرمانا چاہ رہے ہیں، یہ فرما رہے ہیں کہ بہتیرے نصارہ ہیں کہ نبی کی تعظیم اور تکریم اور حضور پر سے دفع اعتراضات کافران لعیم میں تصنیفیں کر چکے، لیکچر دے چکے، مگر جبکہ ایمان نہ لائے کچھ مفید نہیں. یعنی ان لوگوں نے اپنی کتابیں تو تصنیف کر لی لیکن وہ کافر کے کافر ہی رہے. اگرچہ حضور کے بارے میں بہت سی کتابیں ان لوگوں نے، تاریخ کی بھی کتابیں لکھی اور توریت اور زبور وغیرہ کا ترجمہ لکھ دیا، اس میں جو کچھ باتیں تھی وہ ذکر کر دی گئی، لیکن حضور پر ایمان نہیں لائے. وہ ایمان نہیں لائے تو کچھ مفید نہیں، کچھ فائدہ مند نہیں. کہ ظاہری تعظیم ہوئی، دل میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی عظمت ہوتی تو ضرور ایمان لاتے. یہ تو صرف ظاہری تعظیم ہوئی، ظاہری طور پر ان لوگوں نے بیان کر دیا. حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی مبارک حیات طیبہ سے متعلق ان لوگوں نے اپنی کتابوں میں جو کچھ بھی بیان کیا، لیکچر دے دیے اور جو کچھ بھی کتابیں تصنیف کر دی. ان نصارہ نے، کفار ناہنجار نے، ان لوگوں نے کتابیں تو لکھ دی لیکن وہ ایمان نہیں لائے. تو صرف ظاہری تعظیم ہوئی، لیکن باطنی تعظیم یعنی دل میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اگر سچی محبت ہوتی تو وہ کافر نہ رہتے بلکہ ایمان لے آتے. وہ ایمان نہیں لائے. تو فرماتے ہیں کہ اگر سچی محبت عظمت ہوتی تو ضرور ایمان لاتے. پھر جب تک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی تعظیم نہ ہو، عمر بھر عبادت الہی میں گزرے سب بیکار و مردود ہے. جب تک کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی تعظیم نہ ہو. سب سے پہلے تو ایمان کی بات ہوئی اور پھر اس کے بعد تعظیم کی بات کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی تعظیم نہ ہو تو عمر بھر عبادت الہی میں اگر گزر جائے سب بیکار ہے، سب مردود ہے، یعنی قابل قبول نہیں ہے. سب ان کے منہ پہ مار دیے جائیں گے، مردود ہے، پھیر دیے جائیں گے. بہتیرے جوگی اور راہب ترک دنیا کر کے اپنے طور پر ذکر عبادت الہی میں عمر کاٹ دیتے ہیں. یعنی بہت سے ایسے ہیں جو جوگی کہتے ہیں، وہ ایسے ہندو جو لوگ جو ہے وہ دنیا کو ترک کر دیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، بالکل
جنگل بیابان میں، پہاڑوں میں، جو ہندوؤں کے جو سادھو سنت جو بھی یہ لوگ کہتے ہیں، تو جو دنیا سے ترک تعلق کر لیتے ہیں، تو فرماتے ہیں بہت سے ایسے جوگی اور راہب کہتے ہیں ایسے عیسائی کو کہ جس نے دنیا کو ترک کر دیا ہو، دنیا سے ترک تعلق جو کر لیا ہو، اس کو راہب کہا جاتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ بہتیرے جوگی اور راہب ترک دنیا کر کے اپنے طور پر ذکر عبادت الہی میں عمر کاٹ دیتے ہیں، بلکہ ان میں بہت وہ ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا ذکر سیکھتے اور ضربے لگاتے ہیں۔ یعنی وہ بہت سے ایسے بھی ہیں ان میں جو کہ لا الہ الا اللہ کا ذکر سیکھتے ہیں اور ضربے لگاتے ہیں وہ لوگ۔ یعنی دل کو صاف کرنے کے لیے ضرب لگائی جاتی ہے لا الہ الا اللہ کی، جیسے ذکر کیا جاتا ہے، یہاں پہ بھی محفل ہوتی ہے تو اس میں ذکر ہوتا ہے جس سے دل کا میل صاف ہو، تو ذکر کرتے ہیں لا الہ الا اللہ کا، خاص طریقے سے جو ذکر ہوتا ہے اس طریقے کا ذکر کرتے ہیں اور ضربے لگاتے ہیں۔ ضرب لگانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دل کو خاص طرف متوجہ کر کے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا اور کلمہ طیبہ پڑھنا، یہ ہے ضرب۔ یہ ضرب لگائی جاتی ہے اور اس کا ایک خاص جو ہے وہ ضرب لگانے کا ایک خاص طریقہ بھی ہوتا ہے کہ کس طریقے سے ضرب لگائی جاتی ہے، کہ گردن سر جو ہے وہ کس وقت اوپر کی جانب ہو اور کب دل کی طرف اس کو مارا جائے۔ تو یہ اعلیٰ حضرت نے تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے، اس کو کبھی اور ذکر کیا جائے گا۔ یہاں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا ذکر سیکھتے ہیں اور ضربے لگاتے ہیں، مگر از آن جا کے، اس کا مطلب ہے مگر جب تک کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم نہیں، کیا فائدہ؟ وہ ذکر کرتے رہیں، عبادتیں کرتے رہیں، کیا فائدہ؟ اصلاً قابل قبول بارگاہ الہی نہیں، یعنی بالکل ایسی عبادت، ایسا ذکر یہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے، ایسا ذکر قابل قبول نہیں۔ اللہ ایسوں ہی کو فرماتا ہے وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجْعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ ترجمہ اس کا ہے جو کچھ اعمال انہوں نے کیے تھے ہم نے سب برباد کر دیے۔ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں اس آیت کریمہ کو ذکر فرما کے کہ یہ آیت کریمہ جو ہے وہ کفار کے بارے میں ہے کہ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجْعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، کہ کفار جو کچھ بھی عمل کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اعمال کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے جو کچھ اعمال انہوں نے کیے تھے ہم نے سب کے سب برباد کر دیے۔ یعنی ان کے اچھے اعمال کا کوئی فائدہ نہ دنیا میں ملنے والا ہے نہ آخرت میں ملنے والا ہے۔ ایسوں ہی کو فرماتا ہے عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ، عمل کریں، مشقتیں بھریں، اور بدلہ کیا ہوگا؟ یہ کہ بھڑکتی آگ میں بیٹھیں گے، بھڑکتی آگ میں بیٹھیں گے، یعنی مشقت اٹھائیں گے، تکلیف اٹھائیں گے، بھڑکتی ہوئی آگ میں وہ تکلیف اٹھائیں گے، مشقتیں اٹھائیں گے، یہ ان کا بدلہ ہوگا۔ اگرچہ وہ عمل کریں، یہاں پر بھی لاکھ عمل کرتے رہیں، جوگی ہو، راہب ہو، جو بھی ہو، جنگل میں چلا جائے، ذکر کرتا رہے، لیکن حضور کی تعظیم نہیں تو عمل کریں، یہاں پہ بھی مشقت بھریں، یعنی اپنے آپ کو تکلیف دیں، اور بدلہ کیا ہوگا؟ یہ کہ بھڑکتی آگ میں بیٹھیں گے، والعیاذ باللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالی کی پناہ۔ مسلمانوں کہو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم مدار ایمان و مدار نجات و مدار قبول اعمال ہوئی یا نہیں؟ اعلیٰ حضرت سوال کر رہے ہیں، اب اے مسلمانوں بتاؤ
کہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم مدار ایمان ہوئی یا نہیں؟ یعنی ایمان کی بنیاد ہوئی یا نہیں، جس پر ایمان کا دار و مدار ہو؟ تعظیم حضور کی یہ مدار ایمان اور مدار نجات یعنی نجات کا سبب ہوئی یا نہیں؟ عذاب سے چھٹکارے کا سبب ہوئی یا نہیں؟ وہ مدار قبول اعمال ہوئی یا نہیں؟ یعنی اعمال کی قبولیت کا سبب ہوئی یا نہیں؟ ہمارے اعمال قبول ہو رہے ہیں تو یہ قبولیت کا سبب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم ہی ہے۔ تو یہ سوال کر کے بتانا ہے کہ بے شک حضور کی تعظیم ہی مدار ایمان ہے، مدار نجات ہے، مدار قبول اعمال ہے۔ کہو ہوئی، ضرور ہوئی۔ آپ سب حضرات کہو ہوئی اور ضرور ہوئی، ہوئی اور ضرور ہوئی۔ تمہارا رب عز و جل فرماتا ہے قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اے نبی تم فرما دو کہ اے لوگو، اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا کنبہ اور تمہاری کمائی کے مال اور وہ سوداگری جس کے نقصان کا تمہیں اندیشہ ہو، وہ تجارت، وہ سوداگری جس کے نقصان کا تمہیں اندیشہ ہے، اور تمہاری پسند کے مکان، ان میں کوئی چیز بھی اگر تم کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور اس کی راہ میں کوشش کرنے سے زیادہ محبوب ہے تو انتظار رکھو، انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا عذاب اتارے۔ اللہ اکبر۔ یعنی اگر یہ تمام چیزیں، اتنی ساری چیزیں بیان ہوئی، کیا کیا چیزیں بیان ہوئی پھر سے سن لو۔ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا کنبہ، تمہارے کمائی کے مال اور وہ سوداگری جس کے نقصان کا تمہیں اندیشہ ہے، یعنی تجارت وغیرہ میں مال لگاتے ہیں تو نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے نا کہ کہیں نقصان نہ ہو جائے، تو نقصان کا اندیشہ ہے، اور تمہاری پسند کے مکان، ان میں کوئی چیز بھی اگر تم کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور اس کی راہ میں کوشش کرنے سے زیادہ محبوب ہے، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ یہ چیزیں اگر محبوب ہے، یا ان میں سے کوئی بھی چیز اگر زیادہ محبوب ہے، تو انتظار رکھو یہاں تک کہ اللہ اپنا عذاب اتارے۔ اور اللہ بے حکموں کو راہ نہیں دیتا ہے، نافرمانوں کو ہدایت نہیں فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بے حکم، بے حکم کا مطلب نافرمان، بے حکموں کو راہ نہیں دیتا، ہدایت عطا نہیں فرماتا۔ سورہ توبہ۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جسے دنیا جہان میں کوئی معزز، کوئی عزیز، کوئی مال، کوئی چیز اللہ و رسول سے زیادہ محبوب ہو، وہ بارگاہ الہی سے مردود ہے۔ یعنی اگر کسی کو دنیا بھر میں کوئی بھی ظاہری عزت اور عظمت کا مالک اور کوئی پیارا رشتہ دار یا مال وغیرہ یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زیادہ پیارا ہو، تو وہ اللہ کے دربار میں کیا ہے؟ مردود ہے۔ مردود کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مردود کا مطلب جسے ٹھکرا دیا جائے، پھیر دیا جائے، منہ پہ اس کے اعمال مار دیے جائیں، اسے کہا جاتا ہے مردود، یعنی جس کو لوٹا دیا جائے۔ تو یہ مردود ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار سے ٹھکرائے جانے کے قابل ہے، قابل رد ہے، مردود ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ اسے اپنی طرف راہ نہیں دے گا، یعنی ہدایت عطا نہیں فرمائے گا، اسے عذاب الہی کے انتظار میں رہنا چاہیے۔ والعیاذ باللہ تعالی۔ آپ سب لوگ کہیے والعیاذ باللہ تعالی، یعنی اللہ تبارک و تعالی کے عذاب کے انتظار میں ایسے شخص کو رہنا چاہیے، یعنی کبھی بھی اس کے اوپر عذاب آ سکتا ہے اگر کوئی ایسا شخص ہے
تو اپنے دل کو صاف کرو. اعلیٰ حضرت یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ اپنے دل کو صاف کرو، اور اس دل میں اگر سب سے زیادہ کسی کی محبت ہو تو اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت. امام احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اس کا ترجمہ ہے کہ تم میں کوئی مسلمان نہ ہوگا جب تک میں اسے اس کے ماں باپ، اولاد اور سب آدمیوں سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں. یہ حدیث بخاری اور صحیح مسلم میں انس بن مالک انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. اس نے یعنی اس حدیث نے یہ بات صاف فرما دی کہ جو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو عزیز رکھے ہرگز مسلمان نہیں. مسلمانوں کہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تمام جہانوں سے زیادہ محبوب رکھنا مدار ایمان و مدار نجات ہوا یا نہیں؟ کہو ہوا اور ضرور ہوا. آپ حضرات بھی کہیے ہوا اور ضرور ہوا. تمام جہانوں سے زیادہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو محبوب رکھنا، سب سے زیادہ آپ سے محبت کرنا مدار ایمان اور مدار نجات یہ ضرور ہوا. مدار کا مطلب ہوتا ہے بنیاد، مدار ایمان یعنی ایمان کی بنیاد، اور مدار نجات اور ہماری نجات کا سبب یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب رکھنا. یہاں تک تو سارے کلمہ گو خوشی خوشی قبول کر لیں گے. جتنے بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے ہیں، یہ یہاں تک تو خوشی خوشی قبول کر لیں گے کہ ہاں ہمارے دل میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظیم عظمت ہے. ہاں ماں باپ، اولاد، سارے جہان سے زیادہ ہمیں حضور کی محبت ہے. یعنی زبانی طور پر ہر ایک یہ قبول کر لے گا کہ ہاں ہمیں حضور سے سب سے زیادہ حضور سے ہی محبت ہے. بھائیوں، خدا ایسا ہی کرے، آمین، ایسا ہی کرے. مگر ذرا کان لگا کر اپنے رب کا ارشاد سنو. کان لگا کر یعنی غور سے، توجہ کے ساتھ اپنے رب کا ارشاد سنو. تمہارا رب عز و جل فرماتا ہے الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، جس کا ترجمہ ہے کہ کیا لوگ اس گھمنڈ میں ہیں، اس دھوکے میں ہیں، اس جھوٹے غرور میں ہے. گھمنڈ کا مطلب ہوتا ہے غرور، تو یہاں وہی معنی ہو سکتا ہے کہ کیا اس جھوٹے غرور میں ہے یا اس دھوکے میں ہے، اس گھمنڈ میں ہے کہ اتنا کہہ لینے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کی آزمائش نہیں ہوگی. یہ آیت مسلمانوں کو ہوشیار کر رہی ہے کہ دیکھو کلمہ گوئی اور زبانی ادعائے مسلمانی پر تمہارا چھٹکارا نہیں ہو سکے گا. دیکھو مسلمانوں، کلمہ گوئی یعنی صرف زبان سے کلمہ پڑھ لینا، اور زبانی ادعائے مسلمانی یعنی مسلمان ہونے کا صرف زبانی طور پر دعویٰ کر لینا، اس پر تمہارا چھٹکارا نہیں ہوگا. ہاں سنتے ہو، آزمائے جاؤ گے، آزمائش میں پورے نکلے تو مسلمان ٹھہرو گے. تم آزمائے بھی جاؤ گے. صرف یہ کہہ لینا کہ ہاں ہم ایمان لائے، ہمیں حضور سے بہت محبت ہے، جان سے زیادہ محبت ہے، تمام لوگوں سے زیادہ محبت ہے، یہ نہیں، بلکہ تم آزمائے جاؤ گے.
آزمائش میں پورے نکلے تو مسلمان ٹھہرو گے۔ ہر شے کی آزمائش میں یہی دیکھا جاتا ہے کہ جو باتیں اس کے حقیقی و واقعی ہونے کو درکار ہیں وہ اس میں ہیں یا نہیں ہیں۔ یعنی کسی بھی چیز کی جب آزمائش ہوتی ہے نا، امتحان ہوتا ہے، تو اس امتحان میں اس آزمائش میں یہی دیکھا جاتا ہے کہ جو باتیں اس چیز کے اصلی ہونے کے لیے ضروری ہے وہ اس چیز میں موجود ہیں یا نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی پودا ہے، کوئی پھول ہے، تو ایک پلاسٹک کا بھی پھول ہوتا ہے اور ایک جو ہے وہ اگتا ہے، جو پھل اور پھول وغیرہ۔ تو ایک جو دکھنے میں تو اصلی نظر آتے ہیں لیکن ہوتے ہیں نقلی، اور ایک جو بالکل اصلی ہوتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے دونوں کو آزمانے کے لیے، آزمائش کے لیے ہم ہر طریقے سے اس کو آزمائیں گے کہ یہ نقلی ہے کہ اصلی ہے، یہ پودا نقلی ہے یا اصلی ہے، یہ پھول نقلی ہے یا اصلی ہے۔ تو ہر چیز کی آزمائش ہوتی ہے پرکھنے کے لیے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جو باتیں اس کے حقیقی اور واقعی ہونے کو درکار ہے وہ اس میں ہیں یا نہیں، یہی دیکھا جاتا ہے۔ ابھی قرآن و حدیث میں ارشاد فرما چکے کہ ایمان کے حقیقی و واقعی ہونے کو دو باتیں ضروری ہے، دو باتیں ضرور ہے، دو باتیں یہ ضرور ہے۔ خالص ایمان کے لیے دو باتیں ضروری ہے۔ کون سی دو باتیں؟ تو پہلی بات محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم، اور دوسری بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کو تمام جہان پر تقدیم۔ تقدیم کا مطلب ہوتا ہے سب سے اوپر رکھنا، سب سے آگے رکھنا۔ تو یہ دو باتیں ہمیں معلوم ہوئی قرآن اور حدیث کی روشنی میں، ابھی ابھی جس کی تلاوت کی گئی اور جو حدیث پاک بیان کی گئی کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم ہو، یہ پہلی بات۔ اور دوسری بات کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت یہ تمام جہان سے بڑھ کر ہو، تمام جہان پر تقدیم۔ تو اس کی آزمائش کا یہ صریح طریقہ ہے۔ صریح طریقہ، صریح کا مطلب ہوتا ہے واضح، روشن طریقہ۔ یہ صریح طریقہ ہے اس کی آزمائش کا، اس کو پرکھنے کا، اس کے امتحان لینے کا کہ واقعی یہ ان دو باتوں میں سچا ہے یا نہیں ہے۔ تو آزمائش کا یہ صریح طریقہ ہے کہ تم کو جن لوگوں سے کیسی ہی تعظیم، کتنی ہی عقیدت، کتنی ہی دوستی، کیسی ہی محبت کا علاقہ ہو، کیسی بھی محبت کا علاقہ ہو، محبت کا علاقہ یعنی رشتہ، جیسا بھی، جیسے تمہارے باپ، تمہارے استاد، تمہارے پیر، تمہاری اولاد، تمہارے بھائی، تمہارے احباب، احباب یعنی دوست پیارے، تمہارے اصحاب، تمہارے مولوی، تمہارے حافظ، تمہارے مفتی، تمہارے واعظ وغیرہ وغیرہ، کسے باشد، کوئی بھی ہو، کسے باشد، کوئی بھی ہو، جب وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کریں، اصلاً تمہارے قلب میں، تمہارے دل میں ان کی عظمت، ان کی محبت کا نام و نشان نہ رہے، فوراً ان سے الگ ہو جاؤ، ان کو دودھ سے مکھی کی طرح نکال کر پھینک دو، ان کی صورت، ان کے نام سے نفرت کھاؤ، پھر نہ تم اپنے رشتے، علاقے، دوستی، الفت کا پاس کرو، کسی بھی چیز کا لحاظ مت کرو، محبت اور عقیدت کا لحاظ اور احترام مت کرو، پاس کرو، نہ اس کی مولویت یعنی مولوی ہونا، مشیخیت یعنی پیر ہونا، بزرگی، فضیلت کو خطرے میں لاؤ، کوئی بھی چیز خطرے میں مت لاؤ، یعنی کسی بھی چیز کی طرف دھیان مت دو کہ وہ بہت بڑے مولانا ہے، مولوی ہے، اس کی مولویت کو خطرے میں مت لاؤ، اس کے پیر ہونے کو خطرے میں مت لاؤ۔ کیا مطلب؟ یعنی اس طرف دھیان مت دو کہ وہ کیا ہے، بزرگ ہے، پیر ہے۔ تو بزرگی، فضیلت، مولویت، تو فرماتے ہیں نہ اس کی مولویت، مشیخیت، بزرگی، فضیلت کو خطرے میں لاؤ،
آخر یہ جو کچھ تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی کی بنا پر تھا۔ ہم اس عالم سے، اس مولوی سے محبت کر رہے تھے تو حضور کی غلامی میں اس سے محبت کر رہے تھے۔ ہم کسی پیر سے محبت کرتے ہیں تو حضور کی غلامی میں محبت کرتے ہیں، کسی بزرگ سے محبت کرتے ہیں تو حضور کی غلامی میں محبت کرتے ہیں۔ اب جب حضور کی شان میں وہ گستاخی کرے گا تو وہ چاہے مولوی ہو کہ پیر ہو، کتنا بھی بڑا کچھ بھی ہو، اس کو خطرے میں نہیں لاؤ۔ اعلیٰ حضرت ہی فرماتے ہیں کہ آخر یہ جو کچھ تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی کی بنا پر تھا۔ جب یہ شخص انہی کی شان میں گستاخ ہوا، پھر ہمیں اس سے کیا علاقہ رہا؟ اب اس سے کیا تعلق؟ اب اس کا کیا لحاظ؟ کوئی تعلق نہیں رہنا چاہیے۔ اس کے جبے عمامے پر کیا جائیں؟ اب اس کے جبے یا اس کی پگڑی کا لحاظ نہیں کرنا ہے۔ تو فرماتے ہیں اس کے جبے عمامے پر کیا جائیں؟ کیا بہتیرے یہودی جبے نہیں پہنتے؟ بہت سے یہودی جو ہے وہ بھی تو جبے پہنتے ہیں، تو کیا اب جبہ پہن لیا تو کوئی تو اس کی تعظیم کرنے لگا؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ بہتیرے یہودی جبے نہیں پہنتے، کیا امامے نہیں باندھتے؟ اس کے نام و علم و ظاہری فضل کو لے کر کیا کریں؟ یہ ظاہری علم و فضل کو لے کر ہم کیا کریں گے؟ کیا بہتیرے پادری بکثرت فلسفی بڑے بڑے علوم و فنون نہیں جانتے؟ تو علم کا حاصل کرنا یہ بڑی بات نہیں ہے۔ ہم نے ان سے محبت کی، ان کی تعظیم کی، تو کس وجہ سے؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کی وجہ سے۔ جب حضور کی شان میں گستاخ ہوا وہ، تو اب وہ چاہے کچھ بھی ہو۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اس کے نام اور علم اور ظاہری فضل کو لے کر کیا کریں؟ کیا بہتیرے پادری بکثرت فلسفی بڑے بڑے علوم و فنون نہیں جانتے؟ اور اگر یہ نہیں بلکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقابل تم نے اس کی بات بنانی چاہیے، یعنی اس کے مقابلے پر، اس کے بالمقابل یعنی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقابلے میں تم نے اس کی بات بنانی چاہیے۔ کیا مطلب؟ یعنی اس کی عزت رکھنا چاہیے کہ ارے جانے دو، چھوڑ دو، اس کی عزت رکھنا چاہیے کہ ارے اس کی بے عزتی کیوں کر رہے ہو لوگوں کے سامنے؟ اس کی عزت، اس کی بات بنانی چاہیے، اس کی عزت رکھنی چاہیے۔ اس گستاخ کی عزت کا لحاظ کیا تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس نے حضور سے گستاخی کی اور تم نے اس سے دوستی نبھائی۔ وہ شخص اس نے حضور سے گستاخی کی اور تم نے اس سے دوستی نبھائی، یا اسے ہر برے سے بدتر برا نہ جانا، یا اسے برا کہنے پر برا مانا، یا اسی قدر تم نے اس امر میں بے پرواہی منائی، بے پرواہ ہو گئے کہ ارے جانے دو، چھوڑ دو۔ فرماتے ہیں یا تمہارے دل میں اس کی طرف سے سخت نفرت نہ آئی، تھوڑی سی نفرت آئی، زیادہ نفرت نہیں آئی، تو اس کے بارے میں بھی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اس کی طرف سے سخت نفرت نہ آئی تو للہ، اب تم ہی انصاف کر لو کہ تم ایمان کے امتحان قرآن اور حدیث نے جس پر حصول ایمان کا مدار رکھا تھا اس سے کتنے دور نکل گئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایمان کا مدار جس چیز پر رکھا تھا، محبت رسول، عشق رسول، تو تم اس چیز سے کتنے دور نکل گئے اس امتحان کی وجہ سے کہ کسی کا لحاظ کرو کہ جانے دو، چھوڑ دو، بے پرواہ ہو جاؤ، اس کے دل میں اس کے لیے نفرت نہ رکھو، یہ تمام چیزیں۔ تو اس کی وجہ سے اب تم ہی فیصلہ کرو کہ ایمان کے امتحان میں تم قرآن اور حدیث نے جس پر حصول ایمان کا مدار رکھا تھا اس سے کتنے دور نکل گئے۔ مسلمانوں، کیا جس کے دل میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم ہوگی وہ ان کے بدگو کی وقاعت کر سکے گا؟ وہ ان کے بدگو کی، بدگو یعنی حضور کی شان میں گستاخی کرنے والا، حضور کو گالیاں بکنے والا، حضور کی شان میں برے کلمات نکالنے والا، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ ان کے بدگو یعنی حضور کے بدگو، ان کے بدگو کی وقاعت کر سکے گا؟ یعنی اس گستاخ کی کیا وہ عزت کر سکے گا؟ جو ایمان والا ہوگا وہ حضور کے گستاخ کی عزت کر سکے گا؟
اگرچہ اس کا پیر یا استاد یا پدر ہی کیوں نہ ہو، باپ ہی کیوں نہ ہو، پیر ہی کیوں نہ ہو، استاد ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ گستاخ اس کا پیر ہو، اس کا استاد ہو، اس کا باپ ہو، کوئی بھی ہو، کیا جسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام جہان سے زیادہ پیارے ہوں، وہ ان کے گستاخ سے فوراً سخت شدید نفرت نہیں کرے گا؟ ضرور کرے گا نا، فوراً سخت شدید نفرت کرے گا، اگرچہ اس کا دوست یا برادر یا پسر ہی کیوں نہ ہو، چاہے اس کا دوست ہو یا اس کا بھائی ہو یا اس کا پسر یعنی اس کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، للہ اپنے حال پر رحم کرو، اپنے رب کی بات سنو، دیکھو وہ کیوں کر تمہیں اپنے رحمت کی طرف بلاتا ہے، کس طرح وہ رب تمہیں اپنی رحمت کی طرف بلاتا ہے۔ تو کس طرح بلاتا ہے؟ حضور سیدی اعلی حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ للہ اپنے حال پر رحم کرو، اپنے رب کی بات سنو، دیکھو وہ کیوں کر تمہیں اپنی رحمت کی طرف بلاتا ہے، وہ کس طرح اپنی رحمت کی طرف بلاتا ہے، دیکھو تمہارا رب عز و جل فرماتا ہے لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون، جس کا ترجمہ ہے کہ تو نہ پائے گا انہیں جو ایمان لاتے ہیں اللہ اور قیامت پر کہ ان کے دل میں ان کی محبت آنے پائے جنہوں نے خدا اور رسول سے مخالفت کی، چاہے وہ ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا عزیز ہی کیوں نہ ہو۔ یہ ہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش کر دیا اور اپنی طرف کی روح سے ان کی مدد فرمائی۔ اپنی طرف کی روح سے مراد حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام، کہ اپنی طرف کی روح سے ان کی مدد فرمائی اور انہیں باغوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ہمیشہ رہیں گے ان میں، اللہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، یہی لوگ اللہ والے ہیں، اللہ والے ہی مراد کو پہنچے۔ یہ ہے اس آیت کریمہ کا ترجمہ۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں صاف فرما دیا کہ جو اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جناب میں گستاخی کرے، جو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے، مسلمان اس سے دوستی نہ کرے۔ یہ آیت کریمہ میں صاف صریح طور پر فرما دیا، اعلیٰ حضرت فرما رہے کہ جو آیت کریمہ ابھی تلاوت کی گئی اس میں اللہ تبارک و تعالی نے صاف فرما دیا کہ جو اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے تو مسلمان اس سے دوستی نہ کرے گا، جس کا صریح یہ مفاد ہوا کہ یعنی واضح طور پر جس سے یہ پتا چلا کہ جو اس سے دوستی کرے وہ مسلمان نہ ہوگا۔ جو دلی دوستی کرے حضور کے گستاخ سے، جو دلی دوستی کرے تو پھر وہ مسلمان نہیں رہے گا، کافر ہو جائے گا۔ کتنا سخت حکم ہے کہ اگر کوئی ان سے دوستی بھی کرے
گستاخی کرنا تو الگ بات ہے، جو کوئی گستاخی کرے تو وہ تو کافر ہی ہے، مرتد ہے۔ اس گستاخ سے جو دوستی کرے تو اعلی حضرت فرماتے ہیں وہ مسلمان نہ ہوگا۔ پھر اس حکم کا قطعاً عام ہونا بالتصریح ارشاد فرمایا، یعنی اس حکم کو کہ مسلمان کبھی گستاخ سے دلی دوستی نہ کرے گا، یقینی طور پر سب کے لیے ایک جیسا ہونا، یہ وضاحت سے ارشاد فرما دیا کہ گستاخ چاہے کوئی بھی ہو۔ تو فرماتے ہیں اعلی حضرت پھر اس حکم کا قطعاً عام ہونا، عام کا مطلب یعنی اب اس میں وہ گستاخی کرنے والا کوئی بھی ہو، عام ہے۔ یہ نہیں کہ فلاں اگر گستاخی کرے تو ٹھیک ہے جانے دو، باپ اگر گستاخی کرے تو جانے دو، رشتہ دار گستاخی کرے تو جانے دو، نہیں، بلکہ اعلی حضرت فرماتے ہیں اس حکم کا قطعاً عام ہونا بالتصریح ارشاد فرمایا، صراحت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرما دیا کہ باپ، بیٹے، بھائی، عزیز سب کو گنایا۔ اس آیت کریمہ میں سب کو گنا دیا گیا کیونکہ یہی قریبی لوگ ہیں، یہ سب سے زیادہ دنیاوی طور پر رشتے میں قریب ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کا ذکر فرما دیا، خاص طور سے ان کا بھی ذکر کر دیا جو بہت قریبی ہیں، ان کو شمار کر دیا اللہ تبارک و تعالی نے، تاکہ پتہ چل جائے کہ کوئی بھی ہو جو حضور کی شان میں گستاخی کرے تو مسلمان اس سے ہرگز دوستی نہیں کرے گا، ایمان والا دوستی نہیں کرے گا۔ یعنی کوئی کیسا ہی تمہارے زعم میں معظم، تمہارے وہم میں، تمہارے گمان میں، تمہارے خیال میں کوئی کیسا ہی معظم ہو، عزت والا ہو، عظمت والا ہو، یا کیسا ہی تمہیں بالطبع محبوب ہو، یعنی فطری طور پر تمہیں محبوب ہو، تمہیں پیارا ہو، فطرتاً یعنی دل اس کی طرف مائل ہو فطری طور پر، تو بالطبع اسی کو کہتے ہیں۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں یا کیسا ہی تمہیں بالطبع محبوب ہو، فطری طور پر تمہیں محبوب ہو، ایمان ہے تو گستاخی کے بعد اس سے محبت نہیں رکھ سکتے۔ یعنی اگر آپ کے دل میں ایمان ہے تو اب اس شخص کی گستاخی کے بعد اب آپ اس سے محبت نہیں رکھ سکتے، اب اس محبت کو باقی نہیں رکھ سکتے۔ تو یہ سوچنا چاہیے آج کل کہ ہمارے مسلمان بھائیوں کو کہ اگر کوئی گستاخ رسول ہے تو اب گستاخی سے پہلے وہ ہمارا تھا اگرچہ، لیکن اب گستاخ ہو گیا تو اب مسلمان اس سے محبت نہیں کر سکتا، دلی دوستی نہیں کر سکتا، اس کی وقعت نہیں مان سکتے، ورنہ مسلمان نہیں رہو گے۔ یعنی اگر اس کی عزت کر لی، اس کی عظمت کا ڈنکا بجایا، یا اس سے دوستی، دلی دوستی رکھی، اس سے محبت رکھی، تو فرماتے ہیں کہ مسلمان نہ رہو گے۔ مولا سبحانہ و تعالی کا اتنا فرمانا ہی مسلمان کے لیے بس تھا، اتنا ہی فرمان اللہ تبارک و تعالی کا یہ جو فرمان ہے اتنا ہی بس تھا، کافی تھا۔ مگر دیکھو وہ تمہیں اپنی رحمت کی طرف بلاتا، اپنی عظیم نعمتوں کا لالچ دلاتا ہے کہ اگر اللہ و رسول کی عظمت کے آگے تم نے کسی کا پاس نہ کیا، کسی کا لحاظ نہ کیا، کسی کا پاس نہ کیا، کسی سے علاقہ نہ رکھا، کوئی تعلق نہ رکھا، تو تمہیں کیا کیا فائدے حاصل، فائدے بھی گنوا دیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی شان میں گستاخی کرے گا تو وہ چاہے تمہارا کتنا بھی قریبی ہو، باپ ہو، بیٹا ہو، قریبی رشتہ دار ہو، کنبے والا ہو، تو ایمان والا ہرگز اس سے دوستی نہیں رکھے گا، اس سے محبت نہیں رکھے گا۔ تو اتنا ہی بس تھا، لیکن اگر کوئی اس پر عمل کرے، یعنی ایمان والا ہو اور گستاخی کی وجہ سے وہ اپنے کسی قریبی رشتہ دار سے قطع تعلق کر لے،
ہر طرح سے تعلق کو چھوڑ دے تو اس کے کیا فائدے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی شمار کرا، اس کو بھی شمار کرا۔ تو وہی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اپنی عظیم نعمتوں کا لالچ دلاتا ہے رب کہ اگر اللہ و رسول کی عظمت کے آگے تم نے کسی کا پاس نہ کیا، کسی سے علاقہ نہ رکھا تو تمہیں کیا کیا فائدے حاصل ہوں گے؟ تو وہ فائدے یہ ہیں، سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں ایمان نقش کر دے گا۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اگر ایسا کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں میں ایمان نقش کر دے گا، جس میں انشاءاللہ حسن خاتمہ کی بشارت جلیلہ ہے، یعنی اس کا خاتمہ بالخیر ہوگا۔ اس کی ایک عظیم بشارت دی جا رہی ہے، کھلی ہوئی بشارت کہ ایمان پر خاتمے کی یہاں عظیم خوشخبری دی جا رہی ہے کہ اگر کوئی اس طریقے سے کرے گا، کسی گستاخ سے اگرچہ کتنا ہی قریبی رشتہ دار ہو اس سے قطع تعلق کر دے، تو ایک طریقے سے یہاں اس کے خاتمہ بالخیر ہونے کی عظیم بشارت ہے کہ اللہ کا لکھا نہیں مٹتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرما دیا، جو لکھ دیا، اب وہ مٹنے والا نہیں ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کا کلام بدلتا نہیں۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ دوسری چیز، دوسرا فائدہ، اللہ تعالی روح القدس سے تمہاری مدد فرمائے۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اس آیت کریمہ میں آیا تو وہاں روح سے مراد میں نے بتا دیا کہ حضرت جبریل امین۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی روح القدس سے تمہاری مدد فرمائے گا، یعنی حضرت جبریل امین علیہ السلام سے تمہاری مدد فرمائے گا۔ جبریل امین ہماری مدد کے لیے آ جائیں تو پھر شیطان ہمارا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ تو اس کے لیے کیا کیسا رہنا ہے وہ شروع میں فرما دیا اللہ تبارک و تعالی۔ یہ دوسرا فائدہ۔ تیسرا فائدہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تمہیں ہمیشگی کی جنتوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں روا دوا۔ ہمیشگی کی جنت، جنت کا مطلب ہوتا ہے باغ، جنت کا مطلب عام طور پہ ہوتا ہے ہرا بھرا باغ۔ تو یہ تو دنیاوی باغات، یہ گارڈن ہے تو یہ تو فنا ہونے والا ہے۔ وہ جنت جو ایمان والوں کے لیے سجائی گئی ہے وہ ہمیشگی والی جنت۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تمہیں ہمیشگی کی جنتوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں رواں ہیں۔ یہ تیسرا فائدہ، یعنی اسی آیت کریمہ میں یہ سب ذکر ہے، جو فائدے ذکر ہے اس کو اعلیٰ حضرت گنوا رہے ہیں، شمار فرما رہے ہیں۔ چوتھا فائدہ، تم خدا کے گروہ کہلاؤ گے، خدا والے ہو جاؤ۔ اگر ایسا کرو گے تو تم خدا والے ہو جاؤ گے، خدا کے گروہ کہلاؤ گے۔ پانچواں فائدہ، منہ مانگی مرادیں پاؤ گے، بلکہ امید و خیال و گمان سے کروڑوں درجے افزوں، یعنی تمہارا خیال وہم و گمان بھی وہاں تک نہیں گیا ہوگا، تم منہ مانگی مرادیں، بلکہ تمہاری امید اور خیال اور گمان سے بھی کروڑوں درجے بڑھ کر تمہیں ملے گا، اس سے زیادہ ملے گا۔ اور چھٹا فائدہ یہ کہ سب سے زیادہ یہ کہ اللہ تم سے راضی ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، قرآن پاک میں ارشاد ہوا۔ تو یہ چھٹا فائدہ، یہ سب سے زیادہ اہم فائدہ کیا؟ یہ ہے کہ اللہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ اور ساتواں فائدہ یہ کہ فرماتا ہے میں تم سے راضی، تم مجھ سے راضی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے میں تجھ سے راضی، تو مجھ سے راضی، میں تم سے راضی، تم مجھ سے راضی۔ بندے کے لیے اس سے زائد، اس سے بڑھ کر اور کیا نعمت ہوتی کہ اس کا رب اس سے راضی ہو۔ مگر انتہائے بندہ نوازی یہ کہ فرمایا اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ یہ بندہ نوازی کی انتہا ہے
غلاموں پر مہربانی کی انتہا ہے بندہ نوازی، یعنی غلاموں پر مہربانی کی یہ تو انتہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ان سے راضی، یعنی اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ مسلمانوں، خدا لگتی کہنا، خدا لگتی کہنا یعنی سچ سچ کہنا، دل پہ ہاتھ رکھ کے سچی بات کہنا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مسلمانوں، خدا لگتی کہنا اگر آدمی کروڑ جانیں رکھتا ہو اور سب کی سب ان عظیم دولتوں پر نثار کر دے تو واللہ کہ مفت پائیں پھر زید و عمر سے علاقہ، تعظیم و محبت یک لخت قطع کر دینا کتنی بڑی بات۔ کیا مطلب؟ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ خدا لگتی کہنا، مسلمانوں سچی بات کہنا کہ اگر آدمی کروڑ جانیں رکھتا ہو اور سب کی سب ان عظیم دولتوں پر نثار کر دے، فدا کر دے، لٹا دے، ان عظیم دولتوں پر سب کچھ فدا کر دے۔ وہ حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں نبی سے جو ہو بیگانہ انہیں دل سے جدا کر دیں، پدر مادر برادر مال و جان ان پر فدا کر دیں۔ تو یہی ہے جو تمہید ایمان میں اعلیٰ حضرت نے فرمایا، اسی کی ترجمانی حضور تاج الشریعہ فرما رہے ہیں کہ اگر آدمی کروڑوں جانیں رکھتا ہو اور سب کی سب ان عظیم دولتوں پر نثار کر دے، نچھاور کر دے، فدا کر دے تو واللہ اللہ کی قسم کہ مفت پائیں، یعنی کیا مطلب مفت پائیں؟ یعنی مفت میں یہ چیزیں مل گئی، یہ دولتیں مفت میں ہاتھ آ گئی، مفت پائی، پھر زید و عمر سے علاقہ، تعظیم و محبت یک لخت قطع کر دینا کتنی بڑی بات ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی یہاں اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ گستاخ جو ہے زید و عمر، یعنی جو بھی گستاخ ہو، یہاں پر ایک اسی اگزامپل کے طور پہ زید اور عمر کہہ دیا گیا، ورنہ جو بھی گستاخ صاحب، گستاخ نبی ہو، اللہ کی شان میں گستاخی کرنے والا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا، تو اب اس سے تعلق، تعظیم، اس کی تعظیم کرنا، اس سے محبت کرنا، اس چیز کو یک لخت قطع کر دینا، یعنی محبت اور تعظیم کا رشتہ مکمل طور پہ ختم کر دینا کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے، یعنی زیادہ بڑی بات نہیں ہے، کتنی بڑی بات ہے، یعنی اتنی عظیم عظیم دولتیں ان کے بدلے میں مل رہی ہے، تو یہ دنیاوی جو رشتہ ہے اس کو ختم کر دینا، اس آخرت کی جنت کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، وہ 7 فائدے جو اس آیت کریمہ میں شمار کرائے گئے، وہ 7 فائدے حاصل کرنے کے لیے اگر ان سے جو کہ گستاخ رب ہو، اللہ کی شان میں گستاخی کرنے والا ہو، حضور کی شان میں گستاخی کرنے والا ہو، اگر ان لوگوں سے تم نے قطع تعلق کر لیا، ان فائدے کو جو اخروی فائدے ہیں، ہمیشہ رہنے والے فائدے ہیں، ان فوائد کو حاصل کرنے کے لیے اگر تم نے ان سے بالکل مکمل طور پہ قطع تعلق کر لیا تو کون سی بڑی بات ہے؟ یہ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں، وہی فرما رہے ہیں کہ کتنی بڑی بات ہے، یعنی زیادہ بڑی بات نہیں ہے، یہ تو چھوٹی سی بات ہوئی اس کے مقابلے میں، کتنی بڑی بات ہے جس پر اللہ تعالی ان بے بہا نعمتوں کا وعدہ فرما رہا ہے۔ یعنی اگر تم ان سے قطع تعلق کر لو تو پھر اس پر تو اللہ تبارک و تعالی ان بے بہا نعمتوں کا وعدہ فرما رہا ہے، انتہائی قیمتی انمول نعمتوں کا، بے بہا، بیش قیمت، انمول، قیمتی، بہت زیادہ ان نعمتوں کا وعدہ فرما رہا ہے، اور اس کا وعدہ یقیناً سچا ہے۔ یہ ہر ایمان والے کا یقین ہوتا ہے، اس چیز پر ایمان ہوتا ہے ہر مومن کا کہ اللہ کا وعدہ یقیناً حق ہے، سچا ہے۔ قرآن کریم کی عادت کریمہ ہے کہ جو حکم فرماتا ہے، جیسا کہ اس کے ماننے والوں کو اپنی نعمتوں کی بشارت دیتا ہے، نہ ماننے والوں پر اپنے عذابوں کا تازیانہ بھی رکھتا ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ قرآن کریم کی یہ عادت کریمہ ہے
کہ فوائد کہ اگر تم ایسا عمل کرو، اس طرح سے کرو تو یہ فائدے ہیں، اور اگر نہ کرو تو پھر کیا کیا وعیدیں ہیں، وہ بھی قرآن کا، یہی قرآن کریم کی یہ عادت کریمہ ہے کہ پھر وعیدیں بھی ذکر کی جاتی ہیں کہ اگر تم اس کے خلاف کرو گے تو کیا کیا وعیدیں۔ تو وہی اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ قرآن کریم کی عادت کریمہ ہے کہ جو حکم فرماتا ہے جیسا کہ اس کے ماننے والوں کو اپنی نعمتوں کی بشارت دیتا ہے، نہ ماننے والوں پر اپنے عذابوں کا تعزیانہ بھی رکھتا ہے۔ تعزیانہ عذابوں کا، تعزیانہ کا مطلب ہوتا ہے عذاب کی دھمکی، عذاب کی وعید وغیرہ یہ چیزیں۔ تو عذابوں کا تعزیانہ بھی رکھتا ہے کہ جو پست ہمت نعمتوں کی لالچ میں نہ آئیں، سزاؤں کے ڈر سے راہ پائیں۔ یہ کس لیے اس طرح حکم ہوتا ہے، اس طرح ارشاد کیوں ہوتا ہے کہ جو پست ہمت ہو، جو پست ہمت ہو، کیا مطلب؟ یعنی کم ہمت والے ہوں، اتنی ہمت نہ رکھتے ہوں کہ کسی سے جو ہے وہ قطع تعلق کر لیں ان فوائد کو سن کر۔ تو اس لیے ان کم ہمت، پست ہمت جو کہ نعمتوں کی لالچ میں نہ آئے، یعنی نعمتوں کو سن کر، ان فوائد کو سن کر اس کی لالچ میں نہ آئے، کوئی ان پر اثر نہ ہو، تو پھر سزاؤں کے ڈر سے وہ لوگ راہ پائیں۔ یعنی پھر ہو سکتا ہے کہ وعید سن لے تو اس وجہ سے ڈر سے، اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے وہ یہ چیزیں نہ کرے، قطع تعلق کر لے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سزاؤں کے ڈر سے راہ پائیں، یعنی ہدایت پائیں، راستہ پالیں، صحیح راہ پر چلیں، اور وہ عذاب بھی سن لیجیے۔ 7 فوائد تو ذکر ہو گئے، اب وہ عذاب کیسا ہے، اگر کوئی ایسا نہ کرے، اس کے خلاف کرے تو وہ عذاب کی وعید کیا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ عذاب بھی سن لیجئے۔ تمہارا رب عز و جل فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم فاولئک ھم الظالمون۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اے ایمان والو، اپنے باپ، اپنے بھائیوں کو دوست نہ بناؤ اگر وہ ایمان پر کفر پسند کریں۔ اگر ایمان پر وہ کفر پسند کریں تو اپنے باپ، اپنے بھائیوں کو دوست نہ بناؤ، اور تم میں جو کوئی ان سے رفاقت پسند کرے وہی لوگ ستمگار ہیں، یعنی ظالم ہیں، وہی لوگ ظالم ہیں، ستمگار ہیں۔ سورہ توبہ کی آیت۔ اور فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، جس کا ترجمہ ہے کہ اے ایمان والو، میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ یعنی جو میرا دشمن، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے جو میرا دشمن وہ تمہارا بھی دشمن، تو میرے اور تمہارے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا، اور فرماتا ہے کہ تسرون الیہم بالمودۃ وانا اعلم بما اخفیتم وما اعلنتم ومن یفعلہ منکم فقد ضل سواء السبیل۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ تم چھپ کر ان سے دوستی کرتے ہو، اور میں خوب جانتا ہوں جو تم چھپاتے اور جو ظاہر کرتے ہو، یعنی چھپ کے دوستی کرتے ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو بہتر جاننے والا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو، اور تم میں جو ایسا کرے گا بے شک وہ ضرور سیدھی راہ سے بہکا۔ مزید فرماتا ہے لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ یفصل بینکم واللہ بما تعملون بصیر۔ تمہارے رشتے اور تمہارے بچے تمہیں کچھ نفع نہ دیں گے، قیامت کے دن تم میں اور تمہارے پیاروں میں جدائی ڈال دے گا کہ تم میں ایک دوسرے کے کچھ کام نہ آ سکے گا، اور اللہ تمہارے اعمال دیکھ رہا ہے۔ قیامت کے دن یہ لوگ کام نہیں آنے والے، رشتہ داری کام نہیں آنے والی ہے، چاہے باپ ہو، بھائی ہو، قیامت کے دن یہ رشتہ داری کام نہیں آئی۔ مزید فرماتے اعلیٰ حضرت کہ اور فرماتا ہے
وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، جس کا ترجمہ ہے کہ تم میں جو ان سے دوستی کرے گا تو بے شک وہ انہی میں سے ہے، تم میں جو ان سے دوستی کرے گا تو بے شک وہ انہی میں سے ہے، بے شک اللہ ہدایت نہیں کرتا ظالموں کو۔ یہ چند آیات کریمہ اعلیٰ حضرت نے ذکر فرمائی، جسے میں نے تلاوت کیا اور اس کا ترجمہ بھی میں نے ذکر کر دیا۔ اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ پہلی جو 2 آیتیں ہیں، فرماتے ہیں پہلی 2 آیتوں میں تو ان سے دوستی کرنے والوں کو ظالموں گمراہی فرمایا تھا۔ پہلی جو 2 آیتیں تھیں تو ان 2 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے ان سے دوستی کرنے والوں کو ظالم فرمایا اور گمراہ فرمایا۔ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہ ظالم ہیں، ستمگار ہیں، اور جو ہے وہ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، گمراہ ہو گئے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ پہلی 2 آیتوں میں تو ان سے دوستی کرنے والوں کو ظالم و گمراہی فرمایا تھا، اس آیت کریمہ نے بالکل تصفیہ فرما دیا، یعنی آیت کریمہ نے بالکل واضح طور پر یہ فیصلہ سنا دیا، یہ تصفیہ فرما دیا، یہ فیصلہ کر دیا کہ جو ان سے دوستی رکھے وہ بھی ان میں سے ہے۔ جو یہ آخری میں جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی تو اس میں تو بالکل فیصلہ کر دیا، اللہ تبارک و تعالی نے فیصلہ فرما دیا، تصفیہ کر دیا گیا، بالکل صاف واضح طور پر فرما دیا کیا کہ جو ان سے دوستی رکھے وہ ان میں سے ہے، انہی کی طرح کافر ہے، ان کے ساتھ ایک رسی میں باندھا جائے گا، اور وہ کوڑا بھی یاد رکھیے کہ ان سے میل رکھتے ہو، ان سے تعلق رکھتے ہو، ان سے ملاقاتیں کرتے ہو، میل جول رکھتے ہو، اور میں تمہارے چھپے اور ظاہر سب کو جانتا ہوں۔ کس سے تم ملاقات کرتے ہو، کس سے دوستی رکھتے ہو، کس سے ملتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سب جاننے والا ہے۔ تو اعلیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو فرما رہا ہے کہ ان سے میل رکھتے ہو اور میں تمہارے چھپے اور ظاہر سب کو جانتا ہوں۔ اب وہ رسی کیا ہے، وہ رسی بھی سن لیجئے۔ وہ رسی جس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرنے والے باندھے جائیں گے، والعیاذ باللہ تعالی۔ وہ کون سی رسی ہے، کیسی رسی ہے کہ جس میں گستاخ رسول باندھے جائیں گے، گستاخان رسول جو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرنے والے ہیں، تو وہ باندھے جائیں گے۔ وہ کون سی رسی ہے، انشاءاللہ وہ آگے بیان ہوگی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت خلیفہ حضور تابعی۔ تو وہ رسی جس کا ذکر آگے آئے گا انشاءاللہ اگلی دینی نشست میں، وہ رسی کون سی ہے جس میں تمام لوگ جکڑے جائیں گے اور باندھے جائیں گے۔ لیکن آج جو ذکر ہوا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے صاف صریح واضح طور پر فرما دیا کہ جو ایمان والا ہوگا تو وہ ہرگز اللہ اور اس کے رسول کی شان میں گستاخی کرنے والے کو اپنا دوست نہیں بنائے گا، دوست نہیں رکھے گا، چاہے وہ کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو، کیسا ہی قریبی تعلق رکھنے والا ہو، کتنا ہی زیادہ محبوب ہو، ہرگز وہ اس سے محبت نہیں رکھے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ گستاخ ہو گیا، اللہ یا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں اس نے گستاخی کی، تو اب اس گستاخی کی وجہ سے وہ کافر ہو گیا، ایمان لانے کے بعد مرتد ہو گیا۔ اب وہ کافر اور مرتد ہو گیا تو وہ منافقین کی طرح ہو گیا۔ اب اس زمانے میں جو مرتد ہیں، جن لوگوں نے
اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں گستاخی کی یا حضور کی شان میں گستاخی کی، تو ان میں جو مشہور جیسے کہ روافظ ہیں، رافضی جو روافظ ہیں، تو یہ روافظ یہ ایک گروہ ہے۔ دوسرے گروہ جنہیں وہابی کہا جاتا ہے کہ حضور کی شان میں گستاخی کی ان لوگوں نے، تو وہ بھی منافق، وہ یہ دوسرا گروہ ہے، اور ان کی بھی بہت ساری قسمیں ہیں، سب اس میں آ جائیں گے، دیوبندی، چکڑالوی اور جو کچھ۔ اب جو ان سے دوستی رکھے تو وہ بھی انہی میں سے ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا کہ جو ان سے دوستی رکھے، میل جول رکھے تو وہ بھی انہی میں سے ہے۔ تو اسی کا مفہوم جو ہمارے علماء اہل سنت بیان کرتے ہیں وہ یہ کہ ایسے ہی لوگوں کو صلح کلی کہا جاتا ہے، ایسے ہی لوگوں کو صلح کلی کہا جاتا ہے، یعنی جو ایمان والا اپنے آپ کو کہتا ہو لیکن جو اللہ اور اس کے رسول کا گستاخ ہو ان سے بھی دوستی رکھے۔ تو اگر وہ اعتقاداً ایسا کرے، یعنی انہیں سچ مانے، حق مانے اور دلی محبت رکھے، دلی دوستی رکھے گا، تو وہ بھی انہی میں سے ہو جائے گا، یعنی کافر ہو جائے گا۔ اور اگر اعتقاد نہیں ہے لیکن پھر بھی ظاہری طور پر ان سے میل جول رکھتا ہے، تب بھی وہ صلح کلی اعتقادی اگرچہ نہ ہو لیکن صلح کلی عملی تو ضرور ہے، یعنی اس کی وجہ سے وہ بھی گمراہی کے ہی دہانے پر ہے، یوں سمجھ لیجیے کہ کہیں شیطان بہکا نہ دے اور اسی طرف لے نہ جائے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر طریقے سے صلح کلیت کا دروازہ اپنی طرف سے بند کر دیں، ان تمام لوگوں سے قطع تعلق کر دیں، کسی طریقے کا تعلق نہ رکھیں کہ ذرہ برابر بھی کچھ تعلق کے چلو ایسے ہی ہم ان کو اپنے سے قریب کریں گے تبھی تو وہ ہم ان کو جو ہے وہ صحیح بات سکھا سکتے ہیں، یہ کر سکتے ہیں، وہ کر سکتے ہیں۔ نہیں، شیطان اسی طریقے سے بہکاتا ہے۔ شیطان یہ بری باتیں آپ کے ذہن میں ڈال کے اور بہکاتا نہیں ہے، گمراہ نہیں کرتا ہے، بلکہ خاص طور سے شیطان جو ہے وہ اچھی باتوں کا بہانہ آپ کے ذہن میں ڈال کر اور بہکاتا ہے۔ یہی اسی طرح کی کہ بھائی وہ بھی صحیح راہ پہ آ جائے ہمارے ساتھ رہتے رہتے، اور کچھ دنوں کے بعد دیکھا جاتا ہے کہ وہ صحیح راہ پہ کیا آتا، اس کو بھی اپنے ساتھ لے کے چلا گیا۔ تھوڑے دن کے بعد دیکھا جاتا ہے کہ اس کا بھی چہرہ اس کی طرح ہو گیا، پیجامہ اتنا اوپر ہو گیا اور کرتا لمبا ہو گیا اور سینہ کھول دیا اور جو ہے وہ مونچھیں غائب کر لیا۔ یہ تمام چیزیں جو بھی علامات ہیں ان کی، اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو ہر طرح کی بد مذہبی، کفر و شرک، ارتداد سے محفوظ رکھے، اور ان تمام منافقین، وہابی، دیوبندی، رافضی، تمام گستاخان رسول سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو مسلک حق، مسلک اہل سنت، جسے پہچان کے لیے زمانے میں مسلک اعلی حضرت کہتے ہیں، اسی مسلک پر مضبوطی سے قائم رکھے اور اسی پر ہمیں موت نصیب فرمائے۔ حضور سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت سیدنا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز فرماتے ہیں کہ اب وہ رسی بھی سن لیجئے جس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرنے والے باندھے جائیں گے۔ تمہارا رب عز و جل فرماتا ہے والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم، اور جو رسول اللہ کو ایذا دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ایذا دیتے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور فرماتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ
وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، جس کا ترجمہ ہے کہ بے شک جو اللہ اور رسول کو ایذا دیتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہے دنیا اور آخرت میں، اور اللہ نے ان کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ دو آیت کریمہ ذکر فرمائی اعلیٰ حضرت نے، پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ ایذا سے پاک ہے، اسے کون ایذا دے سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کون تکلیف دے سکتا ہے، تکلیف پہنچا سکتا ہے، کون ایذا دے سکتا ہے؟ مگر حبیب کی شان میں گستاخی کو اپنی ایذا فرمایا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کی شان میں گستاخی کرنے کو اپنی شان میں ایذا کا لفظ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ پتہ یہ چلا کہ حضور کی شان میں جس نے گستاخی کی اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایذا دی۔ ان آیتوں سے اس شخص پر جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بدگویوں سے محبت کا برتاؤ کرے، جو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گستاخوں سے بدگویوں سے محبت کا برتاؤ کرے، 7 کوڑے ثابت ہوئے، 7 کوڑے ثابت ہوئے۔ اس سے قبل والی نشست میں بھی آیات کریمہ ذکر کی گئی تھی اور آج بھی 2 آیتیں پیش کی گئی۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ان آیتوں سے اس شخص پر جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بدگویوں سے محبت کا برتاؤ کرے 7 کوڑے ثابت ہوئے۔ کون سے 7 کوڑے؟ فرماتے ہیں پہلا تو وہ ظالم ہے، دوسرا کہ وہ گمراہ ہے، تیسرا کافر ہے، چوتھا کہ اس کے لیے دردناک عذاب ہے، پانچواں وہ آخرت میں ذلیل و خوار ہوگا، اور چھٹا اس نے اللہ واحد قہار کو ایذا دی، اللہ تبارک و تعالی کو ایذا دی، اس پر دونوں جہان میں خدا کی لعنت ہے۔ یہ 7 ہوا، یہ 7 کوڑے ثابت ہوئے۔ فرماتے ہیں اے مسلمان، اے مسلمان، اے امتی سید الانس والجان، اے اس کے امتی جو کہ انسانوں اور جناتوں کے سردار ہیں، یعنی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو اے امتی سید الانس والجان، خدا را اللہ کے واسطے ذرا انصاف کر۔ وہ 7 بہتر ہیں جو ان لوگوں سے یک لخت ترک علاقہ کر دینے پر ملتے ہیں، یعنی ذرا تم اللہ کے واسطے تم ذرا غور کرو، انصاف کرو کہ کیا وہ 7 بہتر ہیں جو ان لوگوں سے، وہ 7 بہتر ہیں یعنی وہ 7 جو انعامات گنائے گئے، تو کیا وہ 7 انعامات بہتر ہیں جو ان لوگوں سے فوراً یک لخت فوراً ترک علاقہ کر دینے پر ملتے ہیں، تعلق توڑنے پر ملتے ہیں؟ وہ کون سے 7 ہیں؟ فرماتے ہیں دل میں ایمان جم جائے، ایمان مضبوط ہو جائے، اللہ مددگار ہو، جنت مقام ہو، اللہ والوں میں شمار ہو، مرادیں ملیں، خدا تجھ سے راضی ہو، تو خدا سے راضی ہو۔ تو یہ 7 بہتر ہیں جو ان لوگوں سے قطع تعلق کرنے پر جو تجھے 7 انعامات مل رہے ہیں، تو یہ 7 بہتر ہیں، یا یہ 7 بھلے ہیں جو ان لوگوں سے تعلق لگا رہنے پر پڑیں گے؟ یعنی وہ وعیدیں اور وہ جو 7 عذاب گنوائے گئے، شمار کرائے گئے، تو کیا یہ 7 بھلے ہیں جو ان لوگوں سے، ان گستاخان رسول سے تعلق لگا رہنے پر پڑیں گے؟
کہ ظالم، گمراہ، کافر، جہنمی ہو، آخرت میں خار ہو، آخرت میں ذلیل ہو، خار ہو، خدا کو ایذا دے، خدا دونوں جہان میں لعنت کرے۔ تو یہ 7 عذاب، یہ 7 طرح کی وعیدیں، یہ تمہیں بہتر لگتی ہیں یا وہ 7 انعامات بہتر لگتے ہیں؟ فرماتے ہیں ہیہات، ہیہات، یعنی ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، یہ 7 عذاب کوئی نہیں چاہے گا کہ یہ 7 عذاب ہمیں ملے۔ ہیہات، ہیہات، کون کہہ سکتا ہے کہ یہ 7 اچھے ہیں؟ کون کہہ سکتا ہے کہ یہ 7 عذاب جو ہیں یہ اچھے ہیں؟ کون کہہ سکتا ہے کہ وہ 7 چھوڑنے کے ہیں؟ یعنی وہ 7 انعامات جو شمار کرائے گئے، وہ 7 جو ہے وہ چھوڑ دینے کے ہیں؟ کون چھوڑ سکتا ہے؟ کون ایسا کہہ سکتا ہے کہ نہیں ہمیں وہ 7 انعامات نہیں چاہیے؟ مگر جانے برادر، اے پیارے بھائی، جانے برادر، خالی یہ کہہ دینا تو کام نہیں دیتا۔ صرف کہہ دینا کہ نہیں ہمیں یہ 7 انعامات چاہیے اور وہ 7 عذاب ہمیں نہیں چاہیے، تو صرف کہہ دینا یہ کام نہیں دیتا۔ وہاں تو ایمان کی ٹھہری ہے، وہاں تو امتحان کی ٹھہری ہے، یعنی یہاں امتحان کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ یہی امتحان کا وقت ہے کہ تمہیں کس سے تعلق بنانا ہے اور کس سے تعلق ختم کرنا ہے، کس کو چھوڑنا ہے اور کس کے ساتھ رہنا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وہاں تو امتحان کی ٹھہری ہے، یعنی امتحان کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ ابھی آیت سن چکے، الف لام میم احسب الناس، کیا اس بھلاوے میں ہو، اس غفلت میں ہو کہ بس زبان سے کہہ کر چھوٹ جاؤ گے، امتحان نہ ہوگا؟ صرف زبان سے کہہ لینے سے کچھ نہیں ہوگا، بلکہ امتحان بھی ہوگا۔ یہ اعلیٰ حضرت فرما رہے کہ بس زبان سے کہہ کر چھوٹ جاؤ گے، امتحان نہ ہوگا؟ ہاں، یہی امتحان کا وقت ہے۔ دیکھو، یہ اللہ واحد قہار کی طرف سے تمہاری جانچ ہے، تمہاری آزمائش ہے، تمہارا امتحان ہے۔ دیکھو، وہ فرما رہا ہے کہ تمہارے رشتے، علاقے قیامت میں کام نہ آئیں گے۔ مجھ سے توڑ کر کس سے جوڑتے ہو؟ یعنی مجھ سے تعلق توڑ کر کس گستاخ سے تم رشتہ جوڑتے ہو؟ مجھ سے توڑ کر کس سے جوڑتے ہو؟ دیکھو، وہ فرما رہا ہے کہ میں غافل نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی خود ارشاد فرما رہا ہے کہ واللہ لیس بغافل عما تعملون، قرآن پاک کی آیت کریمہ۔ تو وہ فرما رہا ہے کہ میں غافل نہیں، میں بے خبر نہیں، تمہارے اعمال دیکھ رہا ہوں، تمہارے اقوال سن رہا ہوں، یعنی تمہاری باتیں، تمہارے قول جو تم کہتے ہو یہ میں سن رہا ہوں، اور جو تم کام کرتے ہو، جو افعال کرتے ہو، وہ میں دیکھ رہا ہوں، تمہارے دلوں کی حالت سے خبردار ہوں۔ دیکھو، بے پرواہی نہ کرو، پرائے پیچھے اپنی عاقبت نہ بگاڑو۔ کسی کے بھی پیچھے، پرائے پیچھے یعنی کسی کے بھی پیچھے تم اپنی عاقبت نہ بگاڑو، کسی غیر کی وجہ سے، کسی گستاخ کی وجہ سے اپنی آخرت خراب مت کرو۔ دیکھو، اللہ اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ و رسول کے مقابل ضد سے کام نہ لو۔ یہاں پہ معاملہ اللہ و رسول کا ہے، تو اس کے مقابلے میں اب ضد سے کام نہ لو کہ نہیں مجھے تو انہی کے ساتھ رہنا ہے، ارے صرف دوستی ہے یا یارانہ ہے یا بس تعلق ایسا ہی ہے، میں تو اپنا سنی ہوں، اس سے کیا لینا دینا ہے۔ نہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ و رسول کے مقابل ضد سے کام نہ لو۔ دیکھو، وہ تمہیں اپنے سخت عذاب سے ڈراتا ہے، اس کے عذاب سے کہیں پناہ نہیں، کہیں چھٹکارا نہیں ہے تمہیں۔ دیکھو، وہ تمہیں اپنی رحمت کی طرف بلاتا ہے، بے اس کی رحمت کے کہیں نباہ نہیں، اس کی رحمت کے بغیر کہیں پناہ نہیں ہے۔ اس کی رحمت ہی میں ہمیں پناہ مل سکتی ہے، بغیر اس کی رحمت کے کہیں نباہ نہیں، کہیں پناہ نہیں۔ دیکھو، اور گناہ تو نرے گناہ ہوتے ہیں جن پر عذاب کا استحقاق ہو، یعنی گناہ تو
نرے گناہ ہوتے ہیں، یعنی کفر و شرک کے علاوہ جو بھی گناہ ہے تو وہ گناہ تو صرف گناہ ہے. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ دیکھو گناہ تو نرے گناہ ہوتے ہیں، یعنی کفر و شرک کے علاوہ اور بھی جو بھی گناہ کے کام ہیں تو وہ صرف گناہ ہوتے ہیں جن پر عذاب کا استحقاق ہو، یعنی انسان عذاب کا مستحق ہوتا ہے مگر ایمان نہیں جاتا. یعنی ان گناہوں کی وجہ سے عذاب کا مستحق ہوتا ہے بندہ لیکن اس کی وجہ سے ایمان نہیں جاتا. یعنی کفر و شرک کے علاوہ جو دوسرے گناہ ہیں تو اس سے بندہ عذاب کا تو مستحق ہوتا ہے مگر پھر بھی وہ کافر یا مشرک نہیں ہوتا، اسے کافر نہیں کہا جاتا، مرتد نہیں کہا جاتا، وہ کافر نہیں ہوتا. عذاب ہو کر خواہ رب کی رحمت حبیب کی شفاعت سے بے عذاب ہی چھٹکارا ہو جائے گا. یعنی ایسا اگر گنہگار ہے ایمان نہیں گیا تو چاہے عذاب اس کو ملے گا اور پھر عذاب کے بعد جو ہے اس کو چھٹکارا مل جائے گا، یعنی پھر جنت اسے نصیب ہوگی، یا اللہ کی جو ہے وہ رحمت یا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت سے بغیر عذاب ہی اس کو چھٹکارا مل جائے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کوئی گنہگار ہے لیکن اس کا ایمان ابھی باقی ہے تو بغیر عذاب ہی چھٹکارا ہو جائے، اسے چھٹکارا مل جائے. یعنی دوسرے گناہوں پر یا تو کچھ عذاب ہونے کے بعد یا اللہ کی رحمت اور آقا کی شفاعت سے عذاب کے بغیر ہی چھٹکارا ہو جائے گا، یا ہو سکتا ہے مگر یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم کا مقام ہے، ان کی عظمت، ان کی محبت مدار ایمان ہے. قرآن مجید کی آیتیں سن چکے کہ جو اس معاملے میں کمی کرے اس پر دونوں جہان میں خدا کی لعنت ہو. جو اس معاملے میں کچھ بھی کمی کرے، تھوڑی سی نرمی کرے تو اس پر دونوں جہان میں خدا کی لعنت ہے. ابھی آج ہی میں نے جو 2 آیتیں کریمہ پڑھی تو اس کا مفہوم یہی ہے کہ اس پر خدا کی لعنت. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، قرآن کی آیت. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ آیتیں سن چکے جو اس معاملے میں کمی کرے اس پر دونوں جہان میں خدا کی لعنت ہے. دیکھو جب ایمان گیا پھر اصلاً ابد الآباد تک کبھی کسی طرح ہرگز اصلاً عذاب شدید سے رہائی نہ ہوگی. یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کسی بھی صورت میں اگر ایمان گیا تو اب کسی طرح ہرگز کسی بھی صورت میں اب یہ شدید اور سخت عذاب سے تمہیں رہائی نہیں ملنے والی. اگر صرف گنہگار ہوتا تو عذاب کا مستحق تھا، عذاب ملتا اور اس کے بعد پھر وہ جنت کا مستحق ہوتا. لیکن اگر تم ایسا کرو گے تو عذاب شدید سخت عذاب سے تم گستاخی کرنے والے جن کا تم یہاں کچھ پاس لحاظ کرو، جو گستاخی کرنے والے ہیں ان کا تم یہاں پہ لحاظ کرو، پاس کرو، رشتہ داری دیکھو، دوستانہ دیکھو اور اس کی وجہ سے نرمی برتو، وہاں اپنی بھگت رہے ہوں گے. وہاں پر وہ تو خود عذاب کا شکار ہوں گے، وہ تمہارے کام آنے والے نہیں ہیں آخرت میں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہاں اپنی بھگت رہے ہوں گے، تمہیں بچانے نہ آئیں گے، اور آئیں تو کیا کر سکتے ہیں، یعنی اگر آ بھی جائیں تو کیا کر سکتے ہیں. پھر ایسوں کا لحاظ کر کے اپنی جان کو ہمیشہ ہمیشہ غضب جبار و عذاب نار میں پھنسا دینا کیا عقل کی بات ہے. اس کی وجہ سے اپنے آپ کو ہمیشہ ہمیش کے لیے اللہ تعالیٰ کے غضب اور جہنم کے عذاب میں اپنی جان کو پھنسا دینا یہ کون سی عقل مندی کی بات ہے؟ کیا یہ عقل کی بات ہے؟ للہ اللہ کے لیے، اللہ کے واسطے ذرا دیر کو اللہ و رسول کے سوا سب اینوں آن سے نظر اٹھا کر آنکھیں بند کرو. ہر ایرے غیرے سے نظر چھپا کر، ہر ایرے غیرے کو نظر سے ہٹا کر، اور اینو آ کا مطلب ہر ایرا غیر، ہر کسی، ہر اینو آ یعنی ہر ایرے غیرے سے نظر اٹھا کر آنکھیں بند کرو
اور گردن جھکا کر اپنے آپ کو اللہ واحد قہار کے سامنے حاضر سمجھو اور نرے خالص سچے اسلامی دل کے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظیم عظمت، بلند عزت، رفیع وجاہت جو ان کے رب نے انہیں بخشی، یعنی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظیم عظمت، عظیم عظمت یعنی بہت بڑی بزرگی، بلند عزت یعنی اونچا مرتبہ، رفیع وجاہت یعنی انتہائی بلند مرتبہ جو ان کے رب نے انہیں بخشی ہے، یہ انعامات جو بخشے ہیں، اور ان کی تعظیم کی، ان کی توقیر پر ایمان و اسلام کی بنا رکھی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تعظیم کی اور ان کی توقیر پر ایمان و اسلام کی بنا رکھی ہے۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ان کی توقیر پر ایمان و اسلام کی بنا رکھی ہے، یعنی ان کی تعظیم و توقیر کرنے پر ایمان اور اسلام کی بنیاد رکھی ہے، بنا رکھی ہے، یعنی ان کی تعظیم و توقیر کو ایمان کی جان قرار دیا ہے کہ جو ان کی تعظیم نہ کرے تو وہ کیا ہے؟ کافر ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ تو یہاں پر اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ ان کی تعظیم کی، ان کی توقیر پر ایمان و اسلام کی بنا رکھی، بنیاد رکھی، اسے دل میں جمع کر، نظریں نیچی کرو، گردن جھکا لو، آنکھیں بند کرو، اور دل میں اسے دل میں جمع کر انصاف و ایمان سے کہو، کیا جس نے کہا، جس نے بھی یہ کہا کہ شیطان کو یہ وسعت نص سے ثابت ہوئی، شیطان کو یہ وسعت نص سے ثابت ہوئی، فخر عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وسعت علم کی کون سی نص قطعی ہے؟ معاذ اللہ، سب لوگ کہیے معاذ اللہ۔ یعنی یہ قول ہے خلیل احمد امبیٹوی کا، کہ خلیل احمد امبیٹوی نے، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیا جس نے کہا، یعنی خلیل احمد امبیٹوی، اس نے کیا کہا کہ شیطان کو یہ وسعت نص سے ثابت ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اس گستاخ کے بقول شیطان کے علم کا زیادہ ہونا، وسیع ہونا، یہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ شیطان کو یہ وسعت، یعنی علم کا زیادہ ہونا، علم کا بڑھ جانا، یہ تو نص سے ثابت ہوئی، فخر عالم کی وسعت علم کی کون سی نص قطعی ہے؟ معاذ اللہ رب العالمین۔ یعنی یہ گستاخ ہم سے پوچھ رہا ہے کہ فخر عالم آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم کے وسیع ہونے کا ثبوت قرآن اور حدیث میں کہاں موجود ہے؟ یعنی اس گستاخ کو شیطان کے علم کے زیادہ ہونے اور وسیع ہونے کی دلیل قرآن اور حدیث میں نظر آ گئی، لیکن آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم شریف کے وسیع ہونے کا ثبوت نہ اس کو قرآن میں ملا نہ حدیث میں ملا۔ یہی مطلب ہوا نا۔ اس نے کیا کہا ہے کہ شیطان کی وسعت کو یہ وسعت تو نص سے ثابت ہے، قرآن و حدیث سے ثابت ہے، لیکن فخر دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وسعت علم کی کون سی نص قطعی؟ یعنی اس کو نص نہیں ملی قرآن اور حدیث میں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بلند مرتبہ، آقا کے علم شریف کے وسیع ہونے کا ثبوت اس کو قرآن میں نہیں ملا، حدیث میں نہیں ملا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیا اس نے ابلیس لعین کے علم کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم اقدس پر نہ بڑھایا؟ کیا اس نے نہ بڑھایا؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وسعت علم سے اس نے ابلیس لعین کے علم کو جو ہے وہ بڑھایا یا نہیں بڑھایا؟ اس عبارت کی وجہ سے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کیا جس نے کہا کہ شیطان کو یہ وسعت نص سے ثابت ہوئی، فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وسعت علم کی کون سی نص قطعی ہے؟ یعنی خلیل احمد امبیٹوی نے یہ عبارت لکھی، تو اس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہ کی۔ یہ جملہ
کہہ کر کیا اس نے گستاخی نہ کی؟ کیا اس نے ابلیس لعین کے علم کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم اقدس پر نہ بڑھایا؟ یہاں پہ بڑھا رہا ہے یا نہیں؟ اعلیٰ حضرت وہی سوال کر رہے ہیں کہ کیا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم شریف سے شیطان کے علم کو اس نے زیادہ قرار نہیں دیا؟ کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وسعت علم سے کافر ہو کر شیطان کی وسعت علم پر ایمان نہ لایا؟ یعنی حضور کے علم کا منکر ہوا اور شیطان کے علم پر ایمان لا رہا ہے، یعنی شیطان کے وسعت علم کی زیادتی کو مان رہا ہے اور حضور کی زیادت علم کا انکار کر رہا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وسعت علم سے کافر ہو کر یعنی حضور کے علم شریف کا منکر ہو گیا، کافر ہو کر شیطان کی وسعت علم پر ایمان نہ لایا؟ مسلمانوں، خود اس بدگو سے اتنا ہی کہہ دو، اس بدبخت سے، اس گستاخ سے، بدگو سے اتنا ہی کہہ دو کہ او علم میں شیطان کے ہمسر، اتنا ہی کہہ دو کہ او علم میں شیطان کے ہمسر، یعنی صرف اس کو ہی کہہ دو جس نے ایسی بات کہی ہے کہ شیطان کا علم، زیادتی علم تو جو ہے وہ نص قطعی سے ثابت ہے، یعنی قرآن و حدیث سے ثابت ہے، تو اس کے جواب میں خود ایسا کہنے والے کو ہی تم کہہ دو کہ او علم میں شیطان کے برابر، کسی کو کہہ دو شیطان کے برابر علم میں۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اس بدگو سے اتنا ہی کہہ دو کہ او علم میں شیطان کے ہمسر، شیطان کے برابر۔ دیکھو تو وہ برا مانتا ہے یا نہیں؟ اگر اسے کہو کہ او علم میں شیطان کے برابر، دیکھو تو وہ برا مانتا ہے یا نہیں؟ حالانکہ اسے تو علم میں شیطان سے کم بھی نہیں کہا بلکہ شیطان کے برابر ہی بتایا۔ یہاں پہ تو ہم نے شیطان سے کم بھی نہیں کہا کہ او علم میں شیطان سے کمتر، بلکہ کیا کہا کہ او علم میں شیطان کے برابر، اور پھر دیکھو کہ وہ برا مانتا ہے یا نہیں۔ یہاں پر ہم نے کم بھی نہیں کہا بلکہ برابر بتایا، پھر کم کہنا کیا توہین نہ ہوگی؟ اس نے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم شریف کو کمتر بتا دیا، ثابت کر دیا، تو کم کہنا کیا توہین نہیں ہے؟ توہین نہ ہوگی۔ اور اگر وہ اپنی بات پالنے کو اس پر ناگواری ظاہر نہ کرے، یعنی اپنی بات جو ہے وہ اس کو درست قرار دینے کے لیے یا اپنی بات کا بھرم رکھنے کے لیے، اپنی بات کو صحیح ثابت کرنے کے لیے اگر اس پر ناگواری ظاہر نہ کرے، یعنی ایسا کہنے پر اگر وہ ناگواری کا اظہار نہ کرے، اگرچہ دل میں قطعاً ناگوار مانے گا، یعنی وہ گستاخ ان الفاظ سے پکارا جانا دل میں یقیناً وہ برا مانے گا، اگرچہ ظاہر نہ کرے، کچھ جواب نہ دے، ہنس دے، مسکرا دے، لیکن یقیناً اس جملے کی وجہ سے وہ دل میں برا مانے گا۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اگرچہ دل میں قطعاً ناگوار مانے گا تو اسے چھوڑیے اور کسی معظم سے کہہ دیجئے۔ ہر وہ شخص جس کی عزت کی جاتی ہو اسی سے کہہ دیجئے، اور پورا ہی امتحان مقصود ہو تو کیا کچہری میں جا کر آپ کسی حاکم کو انہی لفظوں سے تعبیر کر سکتے ہیں؟ آپ کورٹ میں چلے جائیے، عدالت میں چلے جائیے اور جج کو جو ہے وہ ایسی ہی بات سے تعبیر کیجئے، ایسا ہی کہہ کے دیکھیے، تو کیا انہی لفظوں سے تعبیر کر سکتے ہیں؟ کیا کسی جج کے جو ہے وہ بارے میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ او علم میں شیطان کے برابر؟ جا کے عدالت میں کھڑے ہو جاؤ اور اس طریقے سے بولو، اور پھر دیکھو کیسا فیصلہ ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت اس طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ یہ گستاخانہ جملہ ہے، حضور کی شان میں گستاخی ہے، اور جو گستاخ رسول ہے تو جس نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، حقیقت میں اس نے اللہ کو ایذا دی، اور قرآن پاک کی آیتوں سے ثابت ہے کہ اس پر دنیا اور آخرت کی لعنت ہے۔ ان کے ساتھ حاضر ہے حضور سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز نے گستاخ رسول
خلیل احمد امبیٹھوی کی ایک عبارت کا محاسبہ فرمایا، جس میں اس نے شیطان کے وسعت علم کا اقرار کیا کہ شیطان کے علم کی کشادگی، وسعت، یہ نص سے ثابت ہے، یعنی قرآن سے ثابت ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسعت علم ماننے والے کو اس نے مشرک کہا، یعنی شیطان کے وسعت علم کو اس نے مان لیا، اور جو یہ کہے کہ حضور کو کی علم کی اتنی وسعت ہے تو معاذ اللہ اس نے ایسا کہنے والوں کو مشرک کہا۔ تو حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کیا جس نے شیطان کی وسعت علم کو نص سے ثابت مان کر حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے وسعت علم ماننے والے کو کہا، تمام نصوص کو رد کر کے ایک شرک ثابت کرتا ہے، یعنی یہ اس کی عبارت ہے، تمام نصوص کو رد کر کے ایک شرک ثابت کرتا ہے، یعنی اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم کی وسعت کو جو مانے تو اس گستاخ کے بقول یہ اس کی عبارت ہے کہ تمام نصوص یعنی قرآن اور حدیث یہ سب نص ہے، اس کو کہتے ہیں نص، اسی کی جمع ہے نصوص، تو جتنی بھی نصوص ہیں یعنی قرآن اور حدیث، تو کہتا یہ ہے کہ اگر حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم کی وسعت کو تم مانتے ہو تو جتنے بھی نصوص ہے یعنی قرآن اور حدیث، تو اس کو تم رد کر رہے ہو اور اس کی وجہ سے شرک ثابت ہو رہا ہے، یعنی حضور کے علم کو اگر ہم مانیں تو شرک ثابت ہو رہا ہے، اور اس سے پہلے خود اسی نے یہ اقرار کیا کہ ہاں شیطان کا وسعت علم ہے، یعنی شیطان کو بہت علم ہے، سب سے زیادہ علم ہے، تو شیطان کا علم سب سے زیادہ اس نے قرآن سے مان لیا، حدیث سے مان لیا، لیکن حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم، وسعت علم کو ماننے والے جو ہیں تو ان کے بارے میں اس نے یہ کہا کہ یہ تو مشرک ہو گئے، یعنی اس کی وجہ سے شرک ثابت ہوتا ہے، معاذ اللہ۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے وسعت علم ماننے والے کو کہا، کیا کہا کہ تمام نصوص کو رد کر کے ایک شرک ثابت کرتا ہے، اور کہا شرک نہیں تو کون سا ایمان کا حصہ ہے، معاذ اللہ، یعنی اس نے یہ کہا کہ یہ شرک نہیں تو کون سا ایمان کا حصہ ہے، یعنی حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم کو وسیع ماننا یہ شرک نہیں تو کون سے ایمان کا حصہ ہے، یہ اس کا ماننا ہے، اس کا قول ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم وسیع کو ماننا یہ شرک نہیں تو اور کیا ہے، ایمان کا کون سا حصہ ہے، یہ تو شرک ہی ہے، معاذ اللہ، اور حالانکہ اس سے پہلے اس نے شیطان کے علم کو مانا۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کہا شرک نہیں تو کون سا ایمان کا حصہ ہے، اس نے ابلیس لعین کو خدا کا شریک مانا یا نہیں۔ اعلیٰ حضرت سوال کر رہے ہیں ہم ایمان والوں سے، اعلیٰ حضرت سوال فرما رہے ہیں کہ تم بتاؤ اے مسلمانوں، اس نے ابلیس لعین کو خدا کا شریک مانا یا نہیں؟ جب حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم کو، وسعت علم کو ماننا اس کے نزدیک شرک ہو گیا، تو ابلیس کے علم کو تو اس نے پہلے خود ہی مانا، تو ابلیس کے علم کو اس نے مان لیا، اور حضور کے علم کو ماننا وہ شرک کہہ رہا ہے، تو بتاؤ اے مسلمانوں اس نے ابلیس لعین کو خدا کا شریک مانا یا نہیں؟ اسی کے عبارت میں وہ پھنس گیا۔ لو آپ اپنے جال میں صیاد آ گیا، یعنی شکار خود اپنی جال میں پھنس گیا کہ اس نے پہلے ابلیس کو خود ہی وسعت علم میں مان لیا، اور اب
اعلیٰ حضرت فرماتے اس نے ابلیس لعین کو خدا کا شریک مانا یا نہیں؟ ضرور مانا، ضرور مانا کہ جو بات مخلوق میں ایک کے لیے ثابت کرنا شرک ہوگی وہ جس کسی کے لیے ثابت کی جائے قطعاً شرک ہی رہے گی۔ کسی ایک کے لیے بھی اگر تم شرک مانو گے تو ہر مخلوق کے لیے وہ شرک ہی رہے گی نا۔ اگر حضور کے لیے تم شرک مان رہے ہو تو ابلیس کے لیے بھی تو شرک ہی رہے گی وہ چیز، ہاں وہ کیسے ایمان کا حصہ ہو جائے گا؟ تو اسی کے قول سے وہ خود مشرک ہو رہا ہے، قطعاً شرک ہی رہے گی۔ یعنی اگر حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسعت علم کا ماننا شرک ہے تو شیطان کے لیے بھی ماننا شرک ہی رہے گا کہ خدا کا شریک کوئی نہیں ہو سکتا، کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو جیسے یہاں پہ شرک مان رہے ہو حضور کے لیے تو ابلیس کے لیے بھی شرک ہی ہوا۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ خدا کا شریک کوئی نہیں ہو سکتا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے یہ وسعت علم ماننی شرک ٹھہرائی جس میں کوئی حصہ ایمان کا نہیں، تو ضرور اتنی وسعت خدا کی وہ خاص صفت ہوئی جس کو خدائی لازم ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ یعنی گویا کہ جس کسی میں وہ صفت پائی جائے وہ خدائی ہو سکتا ہے اور کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ یعنی جس کے اندر خدائی لازم ہو تو اس کا مطلب اس نے مان لیا کہ شیطان میں معاذ اللہ ایسی قوت پائی جاتی ہے کہ وہ خدا بن جائے معاذ اللہ، ہاں تو اس کے لیے مان رہا ہے وہ، اور حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے کہہ رہا ہے کہ شرک ہے۔ تو اعلیٰ حضرت وہی فرما رہے ہیں کہ جب حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے یہ علم کی وسعت ماننا جب شرک وہ ٹھہرا رہا ہے جس میں کوئی حصہ ایمان کا نہیں، تو ضرور اتنی وسعت خدا کی وہ خاص صفت ہوئی، یعنی خدا کی وسعت کی ایک خاص صفت ہوئی جس کو خدائی لازم ہے۔ یعنی یہ اس کے نزدیک بھی یہ ضرور ایسی صفت ہوئی کہ جس کے اندر خدائی پائی جائے، یعنی خدا ہونا پایا جائے، وہی صفت اس میں یہ صفت اسی کے اندر پائی جا سکتی ہے جس کے اندر خدا ہونا پایا جائے، تو معاذ اللہ اس کے نزدیک شیطان خدا ہو سکتا ہے۔ تو یہ ایسے ہی لوگ ہیں جن کا خدا شیطان ہے، اور ہمارا خدا تو وہی ایک ہے، هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، وہی ایک خدا ہے ہمارا۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب تو نبی کے لیے اس کا ماننے والا کافر مشرک ہوا اور اس نے وہی وسعت وہی صفت خود اپنے منہ ابلیس کے لیے ثابت مانی، تو صاف صاف شیطان کو خدا کا شریک ٹھہرایا۔ یعنی اس شخص نے وہی وسعت وہی صفت خود اپنے منہ سے، اپنی زبان سے، اپنے قول سے، اپنی عبارت سے ابلیس کے لیے ثابت مانی، تو صاف صاف شیطان کو خدا کا شریک ٹھہرایا۔ میں نے جو ابھی تشریح کی تو اس کے مطابق اس نے شیطان کو خدا کا شریک ٹھہرایا یا نہیں؟ تو مسلمانوں، کیا یہ اللہ اور اس کے رسول دونوں کی توہین نہ ہوئی؟ اس کی وجہ سے کیا اللہ اور اس کے رسول دونوں کی توہین نہ ہوئی؟ ضرور ہوئی۔ اللہ کی توہین تو ظاہر ہے کہ اس کا شریک بنایا، اور وہ بھی کسے بنایا؟ کسے؟ فرماتے ہیں وہ بھی کسے؟ ابلیس لعین کو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی توہین یوں، یعنی اس طرح حضور کی شان میں بھی توہین کر رہا ہے، اللہ کی شان میں بھی توہین کر رہا ہے۔ اللہ کی شان میں توہین اس طرح اس نے کی کہ ابلیس کو اللہ کا شریک ٹھہرایا، اپنی ہی عبارت میں وہ پھنس گیا اور اللہ کا شریک وہ ٹھہرا رہا ہے ابلیس کو۔ اور حضور کی شان میں توہین تو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کی توہین یوں کہ ابلیس کا مرتبہ اتنا بڑھا دیا کہ وہ تو خدا کی خاص صفت میں حصے دار ہے۔ ابلیس کا مرتبہ اس نے اتنا بڑھا دیا
کہ وہ تو خدا کی خاص صفت میں حصے دار ہے، یعنی شیطان جو ہے وہ معاذ اللہ کی خاص صفت جو ہے وہ اس میں حصے دار ہو گیا، اور یہ یعنی حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس سے ایسے محروم کہ ان کے لیے ثابت مانو تو مشرک ہو جاؤ، یعنی حضور کے لیے اگر وہی چیز ثابت مانو تو معاذ اللہ حضور کو ایسا محروم مانا کہ ان کے لیے اگر ثابت مانو تو مشرک ہو جاؤ، اور ابلیس کے لیے مان لیا کہ خدا کی ایسی صفت جو کسی میں نہ پائی جائے وہ شیطان میں پا لی جائے۔ تو اس لیے اللہ کا بھی گستاخ، رسول اللہ کا بھی گستاخ۔ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت، مسلمانوں کیا خدا اور رسول اللہ کی توہین کرنے والا کافر نہیں؟ ضرور ہے، آپ بھی کہیے ضرور ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی توہین کرنے والا کافر نہیں ہے؟ سوال فرما رہے اعلیٰ حضرت، تو جواب دیجئے آپ لوگ کہ ضرور ہے، ضرور ایسا کرنے والا کافر ہے۔ کیا جس نے کہا کہ بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور کی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم غیب تو زید و عمر بلکہ ہر صبی و مجنون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت ایک اور گستاخ کی عبارت، جس گستاخ کا نام جو ہے وہ اشرف علی تھانوی ہے، تو اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب میں یہ کہا تھا کہ بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور کی کیا تخصیص ہے، یعنی اس نے یہ کہا کہ اگر بعض کا مطلب کچھ، یعنی پورے نہیں بلکہ بعض کا مطلب ہوتا ہے کچھ، سم تھنگ، سم انگلش میں بولتے ہیں، تو بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور کی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم غیب، یعنی اس میں حضور ہی کی کیا تخصیص ہے، اس طریقے سے کہہ رہا ہے کہ اس میں حضور ہی کی کیا تخصیص ہے، ایسا علم غیب تو زید و عمر کا مطلب یعنی کوئی بھی، یعنی کسی کا بھی نام لے لیا اس نے، زید و عمر یعنی ہم تم یہ وہ فلاں فلاں، زید و عمر کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ تو ایسا علم غیب تو زید و عمر یعنی ہر کسی شخص، بلکہ شخص ہی نہیں، یہاں پہ عاقل اور بالغ انسانی نہیں، بلکہ آگے اس گستاخ نے کیا کہا، بلکہ ہر صبی یعنی ہر بچہ، صبی کا مطلب بچہ، بلکہ ہر صبی و مجنون یعنی پاگل، بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے۔ جمیع حیوانات و بہائم یعنی تمام جتنے بھی جانور حیوان ہیں، حیوانات جتنے بھی چوپائے ہیں، ایسا علم غیب تو تمام جانوروں، چوپایوں، بچوں، پاگلوں، ہر ایک کو ایسا علم غیب حاصل ہے معاذ۔ اس نے اپنی عبارت میں یہ کہا کہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کیا جس نے کہا کہ بعض علوم غیبیہ مراد ہے تو اس میں حضور کی کیا تخصیص ہے، ایسا علم غیب تو زید و عمر بلکہ ہر صبی مجنون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے، کیا اس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو صریح گالی نہ دی؟ اس طریقے سے اس نے جو کہا تو کیا اس قول سے اس نے حضور کو گالی نہیں دی؟ یہ گالی دینا تو ہوا۔ آپ اپنے ہی طرف نظر کر لیجئے، اور آپ ہی کو کوئی یہ بول دے کہ تم تو اتنا علم رکھتے ہو جتنا کتا علم رکھتا ہے، تم تو اتنا جانتے ہو جتنا سور جانتا ہے، پاگل آدمی کو بھی اتنا معلوم ہے۔ جیسے عام طور پہ کسی کو بول دے کہ تم تو کیا پاگل کی طرح بات کر رہے ہو، عام طور پہ کیسے لوگوں کو بولتے ہیں، تم کیا پاگلوں کی طرح بات کر رہے ہو، ہاں، یا کتوں کی طرح بھوک رہے ہو، تو یہ سب کیا ہے؟ یہ علم ہی تو ہے، علم ہی کی بات تو ہوتی ہے نا، کہ پاگلوں کی طرح بول رہے ہو یعنی پاگل جیسا علم ہے، تبھی تو پاگلوں کی طرح بول رہے ہو۔ تو یہ کیا ہے؟ گالی ہے کہ نہیں؟ ہاں، پاگلوں کی طرح بولنا کسی کے لیے بولے اگر آپ کہ تم پاگل کی طرح بول رہے ہو، کتوں کی طرح بھوک رہے ہو، چلا رہے ہو جانوروں کی طرح، تو یہ سب بولنا یہ گالی ہے یا نہیں؟ اور
اس گستاخ لعین نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم کے بارے میں کہا کہ یہ بعض علوم غیبیہ اگر مراد ہے تو ایسا علم غیب تو ہر انسان یہ وہ جو بھی ہو، بلکہ ہر بچہ، ہر پاگل، تمام حیوانات اور تمام چوپایوں کو بھی معاذ اللہ ایسا علم حاصل ہے۔ تو حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کیا اس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو صریح گالی نہ دی؟ کیا نبی کریم کو اتنا ہی علم غیب دیا گیا تھا جتنا ہر پاگل اور ہر چوپائے کو حاصل ہے؟ کیا اتنا ہی علم غیب دیا گیا تھا کہ جتنا ہر پاگل اور ہر چوپائے کو حاصل ہے؟ مسلمان اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتی، تجھے اپنے دین و ایمان کا واسطہ کیا اس ناپاک و ملعون گاڑی کے سری ہونے میں تجھے کچھ شبہ گزر سکتا ہے؟ تجھے کچھ شبہ ہو سکتا ہے اس قول میں؟ اگر تو ایمان والا ہے، تو مسلمان ہے، حضور کا امتی ہے، اور اس قول میں بھی تو تردد میں پڑا ہے، شک و شبے میں پڑا ہے کہ یہ کفریہ ہے یا نہیں۔ عام آدمی کے لیے تم گالی سمجھ سکتے ہو، اپنے لیے تم گالی سمجھ سکتے ہو، اور حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اقدس میں کوئی ایسا بولے تو کیا اس کے گالی ہونے میں تمہیں شبہ ہو سکتا ہے؟ اعلیٰ حضرت دریافت کر رہے ہیں مسلمانوں سے کہ اے مسلمانوں، بتاؤ کیا اس ناپاک و ملعون گالی کے سری ہونے میں، یعنی ایسا یہ جو اس نے کہا ہے توہین آمیز جو بھی جملے کہے، تو اس گالی کے سری ہونے میں، یعنی سری کھلم کھلا بالکل صاف ظاہر باہر، کوئی چھپی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، جملہ نہیں ہے ایسا کہ اس میں کچھ ادھر ادھر کر سکتے ہو، کچھ اس میں تعویل کر سکتے ہو، نہیں، بلکہ اس کے سری ہونے میں تجھے کچھ شبہ گزر سکتا ہے؟ معاذ اللہ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت تیرے دل سے ایسی نکل گئی ہو کہ اس شدید گالی میں بھی ان کی توہین نہ جانے۔ یہ اتنی سخت گالی والی بات تھی، یہ گالی ہی تو تھی، اور اس میں بھی جو ہے تو ان کی توہین نہ جانے، تو کہاں کا ایمان ہے تیرا؟ تو اگر ایمان والا ہے تو فوراً کہے گا کہ یہ بالکل بلا شبہ سری گالی۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اور اگر اب بھی تجھے اعتبار نہ آئے تو خود انہی بدگویوں سے پوچھ دیکھ کہ آیا تمہیں اور تمہارے استادوں پیر جیوں کو کہہ سکتے ہیں کہ اے فلاں تجھے اتنا ہی علم ہے جتنا سور کو ہے؟ اگر اتنا ہی اگر تجھے اعتبار نہ آئے، یعنی تجھے اب بھی اگر شک ہو رہا ہے، اعتبار نہیں ہے ہماری بات پر، تو خود انہی گستاخوں انہی بدگویوں سے پوچھ لو، اس طریقے کا جملہ کہہ کے کہ آیا تمہیں اور تمہارے استادوں پیر جیوں کو کہہ سکتے ہیں، یعنی انہی سے پوچھ لو کہ کیا تمہیں ہم کہہ سکتے ہیں ایسے، یا تمہارے استادوں کو ایسا کہہ سکتے ہیں، یا تمہارے پیر جی لوگوں کو ایسا کہہ سکتے ہیں کہ اے فلاں تجھے اتنا ہی علم ہے جتنا سور کو ہے۔ اشرف علی کو ہی کہہ دو، کیا ہے اشرف علی تجھے اتنا علم ہے جتنا سور کو ہے، یا کوئی بھی ایسا کہے کہ نہیں یہ کوئی گستاخی نہیں ہے تو اسی کو کہہ دے کہ ہاں تجھ کو اتنا علم ہے، یا تیرے باپ کو اتنا علم ہے جتنا سور کو ہے، اتنا علم، اس طریقے سے کہہ کے دیکھ لو۔ حالت فرماتے ہیں کہ تیرے استاد کو ایسا ہی علم تھا جیسا کتے کو ہے، تیرے پیر کو اسی قدر علم تھا جیسا گدھے کو ہے، یا مختصر طور پر اتنا ہی ہو کہ او علم میں الو، گدھے، کتے، سور کے ہمسرو، اس طریقے سے ان کو بولو، اس طریقے سے کسی کو بھی بولو، تم کسی کو بھی بول کے اس طریقے سے دیکھ لو، اور پھر وہ اگر تمہاری حجامت نہ بنائے یا تمہیں کچھ نہ بولے، غصہ نہ دکھائے تو پھر کہنا، اور اگر غصہ دکھائے تو انہی سے پوچھو کہ بھائی کیا ہم نے غلط بات کہی ہے، اچھی بات تو کہی ہے، جو تمہارے جو ہے وہ بڑے بڑوں نے اپنی کتابوں میں حضور کی شان میں ایسا کہہ دیا اور تمہیں ذرہ برابر بھی ملال نہیں آیا، کچھ اثر نہیں ہوا، اور تمہارے متعلق ہم نے اگر ایسا کہہ دیا تو تم کو فوراً جو ہے وہ لگ گیا، ہاں تمہارے اندر آگ لگ گئی اس کی وجہ سے۔